ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 22 مارچ 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 125 میں ہم سورۃ الاعراف کی آخری 4 آیات کا ترجمہ اور تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور انہی 4 آیات میں وہ مشہور ترین آیت بھی آ رہی ہے، یعنی سورۃ الاعراف آیت نمبر 204. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن کی قرات یعنی تلاوت کی جائے تو خاموش ہو جایا کرو، اسے غور سے سنو اور خاموش ہو جایا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. انشاءاللہ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ہم آج کے دور کا ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ یعنی فاتحہ خلف الامام، یعنی امام کے پیچھے نمازوں میں مقتدی کا سورۃ الفاتحہ پڑھنا، اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. بھائیو، میں خود بھی 31 سال تک بریلوی رہا ہوں، یعنی فقہ حنفی کو فالو کرتا رہا. اس کے بعد 2008 میں کچھ عرصہ دیوبند اور پھر اہل حدیث اور پھر اہل تشیع کے ساتھ بھی گزرا. اب بھی الحمدللہ سب کی کتابیں پڑھتا ہوں، اور آج کا لیکچر بھی تیار کرنے کے لیے میں نے سب کی کتابیں پڑھی، اور حق بات جس کی بھی ہے اس کو قبول کرتا ہوں، اور جہاں پر غلطی ہو وہاں پر اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے بغیر کسی پر فتویٰ لگائے یا کسی کی تکفیر کیے. بھائیوں، میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور یہ بات میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے. اور آج آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس مسئلے میں تقریباً سب کے سب مکاتب فکر ہی حق سے ڈیویٹ کیے ہوئے ہیں فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. بھائیو، آج کے لیکچر میں جتنی بھی آیات آئیں گی میں ان کے انشاءاللہ ریفرنس بھی دے دوں گا، اور ایک ریفرنس پیج بھی آپ کو کراس ریفرنس کے لیے مل چکا ہے. اسی طریقے سے احادیث کے نمبرز بھی میں علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بتا دوں گا، جس کے مطابق پوری دنیا کے اندر عربی کتب شائع ہوتی ہیں، اور پاکستان میں بھی دارالسلام والے اردو ترجمے کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق احادیث کی کتابیں شائع کرتے ہیں. بہرحال اس حوالے سے کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال بھی کر سکتا ہے، یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com، اس پر بھی ای میل کر کے مجھ سے جواب لیا جا سکتا ہے. بھائیو، ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر 84 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہوگی ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085
اور یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا اور tune.pk کا چینل انجینئر محمد علی مرزا اس کے تھرو. اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 84، فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. مسئلہ نمبر 84، فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اب اپنا وہ کراس ریفرنس والا پیج نکال لیجئے جس پہ سورۃ الاعراف کی یہ 4 آیات بھی درج ہیں. اس کے علاوہ کراس ریفرنس کے طور پر 2 مزید آیات اور 6 احادیث صحیح الاسناد وہ بھی درج ہیں. یعنی یہ کل 8 کراس ریفرنسز آئیں گے سورۃ الاعراف کی ان آیات کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. آج انشاءاللہ تعالی ہماری سورۃ الاعراف بھی اللہ کے فضل سے مکمل ہو جائے گی. آخری 4 آیات 203 سے لے کر 206 تک، اور یہ 206 نمبر آیت جو ہے وہ سورۃ الاعراف کی آخری آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَمْ تَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کفار کے سامنے ان کا منہ مانگا معجزہ پیش نہیں کر سکتے تو وہ کہتے ہیں لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، کہ اے نبی تم نے خود سے کیوں نہیں معجزہ بنا لیا، ہماری ڈیمانڈ پوری کرو. اور اس ڈیمانڈ کی ڈیٹیل سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک میں آتی ہے. 9 معجزات تھے وہ جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اے نبی تم ہمیں آسمان پر چڑھ کر دکھا دو، ہمارے سامنے آسمان سے کوئی صحیفہ نازل ہو، اور تمہارا کوئی باغ ہو جس میں تم چشمے جاری کر کے دکھا دو. یہ سارے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزے ہمیں کر کے دکھاؤ تو تب ہم تمہیں پیغمبر مانیں گے. تو وہاں پر بھی یہی ذکر آیا کہ میں تو اس وحی کا پابند ہوں جو اللہ نے میری طرف کی، میں اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا. اور یہاں پر بھی یہی بات آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ کتاب ہے القرآن. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینجیبل فارم میں بخاری اور مسلم میں درجنوں معجزات ہیں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے، لیکن ان کی بنیاد پر دعوی نبوت نہیں ہے. دعوی نبوت القرآن کے اوپر ہے. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتی تھی. آج ہم اس معجزے کو پروف تو نہیں کر سکتے، لیکن الحمدللہ اس معجزے کو القرآن کو آج جدید دور میں سائنٹیفک فیلڈ کے ذریعے جو ہمیں جدید تحقیقات پتہ چلی ہیں اس کی روشنی میں پروف کیا جا سکتا ہے. اور اس پہ میں کئی لیکچرز دے چکا ہوں، آپ کے علم میں ہے. مسئلہ نمبر 60 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک لیکچرز موجود ہیں الحمدللہ. تو بہرحال ارشاد فرمایا گیا قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے معجزات کے اوپر ٹانٹ کرتے ہیں آپ کو، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں تو پیروی کرنے والا ہوں اس بات کی جو میرے رب نے میری طرف وحی کی ہے، یعنی یہی القرآن. اور وہ کیا وحی ہے؟ ھذا بصائر من ربکم، یہ ہے تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل، آنکھیں کھولنے والی دلیل، یعنی القرآن. یہ ہے معجزہ. وَھُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی ہی خود ایمان لانا چاہیں، یعنی حقائق کے اوپر یقین کرنا چاہیں. اب جو سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں اگر اس کے جاگنے کی نیت ہے، اور جو بندہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو آپ لاکھ جگاتے رہیں، اس کی تو اپنی نیت نہیں اٹھنے کی، وہ نہیں اٹھے گا. تو یہ ہدایت اور رحمت ہے کتاب، یہ معجزہ ہے اس کے لیے جو واقعی خود حقائق پر ایمان لانا چاہے، ضد پر نہ آئے. تو یہ کافروں کے حوالے سے گفتگو ہوئی. اب اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں یہ آیت آ رہی ہے کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، تو اہل ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب القرآن کی تلاوت کی جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس کا کانٹیکسٹ یہ چل رہا ہے
کہ ایمان والوں کو کہا گیا کہ یہ ہے اصل معجزہ، کافروں کو چھوڑو، تم کافروں کی باتوں میں نہ ہو بلکہ اس کتاب کی پیروی کرو، غور سے اسے سنو۔ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ اس کی تعویل ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں کراس ریفرنس کے طور پر ریفرنس نمبر 1 آپ کے پیج کے اوپر سورہ حامیم السجدہ، جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کی 2 آیتیں 26 اور 27 درج ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کافر یہ کہتے ہیں، لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ مت سنا کرو اس القرآن کو، کیوں؟ والغوا فیہ لعلکم تغلبون، جب قرآن پڑھا جائے تو اس میں شور و غوغا کر دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یعنی قرآن کی بات سنو ہی نہ، سنو گے تو پھر دل پر اثر کر جائے گی۔ اس قرآن سے جان چھڑانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچا دیا کرو، اور تاکہ تم اس قرآن کی دعوت پر غالب آ جاؤ۔ اب ان دونوں آیتوں کو بالکل کمپیئر کر لیں، اس کا جواب آیا ہے وہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں، بالکل کمپیئر کریں آپ۔ وقال الذین کفروا، کافروں نے کیا کہا؟ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنا کرو۔ اوپر پڑھیں آپ، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنا کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں لا تسمعوا، اللہ نے کہا فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا؟ وَالْغَوْا، شور مچا دیا کرو جب قرآن پڑھا جائے، اور اس کے جواب میں سورۃ الاعراف میں کیا آیا؟ وَأَنصِتُوا، تم خاموش ہو جایا کرو۔ دیکھیں کتنا بالکل کمپیریزن، 3 باتیں کافروں کی ہیں اور 3 ادھر سے ہیں، اور تیسری بات کافروں کی لعلکم تغلبون، تاکہ تم قرآن کی دعوت پر غالب آ جاؤ، اور یہاں اللہ نے کیا کہا؟ لعلکم ترحمون، قرآن کی بات کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ 3 باتیں تھی کافروں کی، تینوں کا جواب دیا۔ لہٰذا تعویل خاص کے اعتبار سے یہ آیت پرٹیکولرلی کافروں کے جواب میں ہے، لیکن تعویل عام کے اعتبار سے قرآن جب بھی پڑھا جائے اس کا سننا فرض ہے، چاہے وہ نماز کی حالت ہی کیوں نہ ہو۔ یہی ہمارے سلف کا منہج ہے، ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور یہ کہنا کہ جی یہ تو کافروں کے بارے میں آیات نازل ہوئی، نہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں آفاقی۔ یہ وہی بات ہے، وہ کہتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آفاقی آیات ہیں۔ الحمدللہ اس کا سلوشن بھی قرآن و سنت میں موجود ہے، وہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ آیت نمبر 205، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو یاد کرو اپنے جی میں۔ اور جی میں یاد کرنا کیا ہے؟ عربی ڈکشنری کے مطابق دل میں پڑھنا یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آواز سے پڑھنا، کسی دوسرے کو سنائی نہ دے۔ جی میں پڑھنا ذہن میں خیال کرنا نہیں ہوتا، یہ بات سمجھ لیجئے، کیونکہ پڑھنے کا لفظ ہمیشہ زبان ہلنے اور بولنے پر آتا ہے، دل میں خیال کرنے کو پڑھنا نہیں کہتے۔ یہ تو ایک چھوٹے سے اسٹوڈنٹ کو جسے کوئی بھی لینگویج آتی ہے اس کو یہ بات پتہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو خطاب ہے کہ دل میں جی میں آہستہ آہستہ یاد کرو اللہ کو، تضرعا وخیفتا ودون الجہر من القول، عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آواز میں۔ آگے تفسیر بھی کر دی، فی نفسی کا مطلب کیا ہے؟ عاجزی کے ساتھ، تضرعا عاجزی کے ساتھ، وخیفہ اور آہستہ آواز میں، یہ اس کی تفسیر آ گئی۔ ودون الجہر من القول، اور جہری آواز کے ساتھ، بہت اونچی آواز کے ساتھ نہیں۔ بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، ہر وقت اللہ کو یاد کرو آہستہ آواز کے ساتھ، اور یہی اسلام کا کلچر ہے۔ آپ دیکھیں ہماری ساری عبادات ہے ہی آہستہ آواز سے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی مغرب عشاء اور فجر کی نماز میں قرات اونچی آواز سے ہے، تو وہ صرف قرات ہی اونچی آواز سے ہے، باقی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ سب کچھ آہستہ آواز سے ہے۔ اس میں بھی آخری 2 رکعتیں آہستہ آواز سے ہیں، ظہر اثر تو مکمل ہی آہستہ آواز سے ہے۔ تو پوری نماز، اس کے علاوہ ہم جتنی سنتیں نوافل پڑھتے ہیں وہ ساری آہستہ آواز سے ہی ہیں۔ یعنی اسلام کا کلچر ہی یہی ہے کہ چپ کے اپنے رب کو یاد کرنا ہے، گلا پھاڑ کر نہیں۔ یہ چیز ناپسندیدہ ہے اسلام میں۔ چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں ایک سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے، اور ہم بلند آواز سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، کوئی اللہ اکبر پڑھ رہا تھا، کوئی اور ذکر کر رہا تھا، چیخو پکار کر کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، وہ اللہ تو تمہارے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے، وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جاں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کی ہم کوئی لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال نہیں بیان کر سکتے، اپنے عرش پر ہوتے ہوئے بھی وہ ہماری رگے جاں سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ تعلیم نہ کروں؟ تم پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکی کے اعمال کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، اس میں اعظم ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمایا اور کنڈیم کر دیا بلند آواز سے، گلے پھاڑ کر، جس طرح آج نعرہ بازی ہوتی ہے، اور یہ جتنے نعرے بنائے ہوئے ہیں تمام مکاتب فکر نے، یہ جعلی نعرے ہیں، اسلام میں کوئی نعرے شعرے اس طرح نہیں ہے۔ ہاں کوئی خوشی کی بات سنی تو صحابہ کرام اللہ اکبر کہہ دیتے تھے، ایون یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ایک کہتا تھا پڑھو نعرہ تکبیر، دوسرا کہتا اللہ اکبر، یہ بھی کہیں ضعیف سند سے بھی نہیں ہے۔ یا کوئی حیرانگی کی بات ہوئی تو سبحان اللہ کہہ دیا، شکرانے کی بات ہوئی الحمدللہ کہہ دیا، مستقبل کی بات ہوئی انشاءاللہ کہہ دیا، دیٹس آل۔ یہ ایٹیکیٹس، اخلاقیات ہیں اسلام کی۔ یہ گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگانا اور اپنے مسلکوں کی باتیں کرنا، اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت کے اندر موجود ہی نہیں ہے، یہ ساری فیبریکیشن ہے، اور بیسیکلی یہ لیٹسٹ دور کی جو پروٹیسٹ کے انداز ہیں وہ اسلام کے اندر جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں۔ بہرحال وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور دیکھنا غافلوں میں شمار مت ہونا۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، آخری آیت سورۃ الاعراف کی، بے شک وہ جو کہ تیرے رب کے ہاں ہیں، یعنی فرشتے، لا يستكبرون عن عبادتہ، وہ تیرے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، یعنی تم اللہ کا ذکر نہ بھی کرو، وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ ہر وقت اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے لیے سجدے کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، بعد میں سجدہ کر لیجئے گا۔ آیت سجدہ کے حوالے سے سن لیجئے کہ سجدہ تلاوت کے اوپر سجدہ کرنا سنت ہے، اور اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تو بغیر وضو کے ہی سواری کے اوپر، نہ استقبال قبلہ ضروری ہے، نوافل کے لیے بھی استقبال قبلہ نہیں ہے، تو ویسے ہی سجدہ ہے تلاوت کا۔ اسی طریقے سجدہ شکر، جس طرح یہ ہماری کرکٹ ٹیمیں کبھی حادثاتاً جیت جائیں تو وہ پھر سجدہ کرتے ہیں، تو اس لیے وضو کی بھی اور قبلے کی بھی استقبال کی ضرورت نہیں ہوتی سجدہ شکر کے لیے یا سجدہ تلاوت کے لیے۔ ایون سواری پہ بیٹھے ہوئے بس صرف اس طرح سر جھکا دیا، یہ بھی سجدے کے ایکویلنٹ شمار ہوگا۔ اور اس حوالے سے جو جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کے اندر دعا آتی ہے، سجدہ وجہ للذی خلقہ، اور آگے چلتی ہے دعا، یہ بھی ضعیف روایت ہے، منقطع روایت ہے، اس میں مجہول راوی ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ سجدہ تلاوت میں بھی اور سجدہ شکر میں بھی آپ نے وہی تسبیحات پڑھنی ہے جو نماز کی تسبیحات ہیں، سبحان ربی الاعلی یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اس طرح کی جتنی آتی ہیں تسبیحات وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تو وہ سجدہ تلاوت بعد میں کر لیجئے گا۔ تو یہ الحمدللہ ہماری آیات مکمل ہوئی، سورۃ الاعراف مکمل ہوئی۔ یہاں پر ایک بات آئی کہ فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ فرشتوں کی تسبیحات ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ہے تسبیحات فرشتوں کی۔ اور اس حوالے سے کئی ایک اس کے فضائل موجود ہیں، وہ ہمارا بلو کارڈ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اہل سنت پاک.com سے، صبح و شام کے اذکار، سنت اذکار، اس پہ اس کی فضیلت بھی لکھی ہوئی ہے۔ اب وہی آیت جس کے جواب میں سورۃ الاعراف کی وہ آیت نازل ہوئی، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور کافر کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو مت سنا کرو قرآن کو اور شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اور اس کے ساتھ ہی اگلی آیت ہے سورہ فصلت کی، حامیم سجدہ کی۔ اب اللہ تعالیٰ کا غضب دیکھیں، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، پس ہم ضرور
ان کافروں کو شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے. انہوں نے کہا کہ قرآن کو نہ سنو. ہماری سب سے بڑی حجت اس روئے ارض پہ اس قرآن کا جو دشمن ہو جائے ہم ان کو ضرور عذاب شدید کا مزہ چکھائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ہم انہیں انتہائی برا بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا. اور اگلی آیات میں آتا ہے کہ ان کو دوزخ پہ پھر ہم ڈالیں گے اور آگ پر بھونیں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. بہرحال تعویل عام کے اعتبار سے واقعی اس کے جواب میں جو آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا کرو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تعویل عام کے اعتبار سے یہ ہر موقع کے لیے آیت ویلڈ ہے, چاہے نماز ہو یا نماز کے علاوہ. اب انشاءاللہ تعالی ہم فاتحہ خلف الامام کے حوالے سے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں. تو یہ کراس ریفرنس نمبر جو 2 ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 87. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو 7 آیات بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور قرآن عظیم عطا فرمایا. وہ 7 آیات کون سی ہیں؟ وہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ واحد سورت ہے سورۃ الفاتحہ کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے اور کسی سورت کی فضیلت قرآن میں نہیں آئی. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور آپ احادیث میں سنیں گے تو واقعی پھر کلیئر ہو جائے گا کہ یہ سورت کتنی امپورٹنٹ سورت ہے کہ پوری نماز اس سورت کو کہا گیا, سورۃ العظم من القرآن کہا گیا. اور وہی آپ کا ریفرنس ہے 3. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4703 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ العظم من القرآن, یعنی قرآن کی سب سے بڑی سورت. جیسے آیت العظم صحیح مسلم میں آیا آیت الکرسی ہے, سورۃ العظم من القرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تعلیم فرمائی اور فرمایا وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین, اس سے لے کر اینڈ تک. اس آیت میں بھی یہ اشارہ مل گیا کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بسم اللہ پڑھ کے اور پھر یہ آیت تعلیم فرماتے. اور آگے صحیح مسلم کی حدیث میں تو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ بسم اللہ پڑھنا سنت ضرور ہے سورۃ الفاتحہ سے پہلے, لیکن یہ 7 آیات میں شامل نہیں ہے جس طرح کے علماء عرب کا خیال ہے, یا ہمارے سلف میں بھی خیال ہے لیکن وہ کمزور ہے. تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین سورۃ العظم من القرآن ہے, ہیا 7 المثانی, اور یہی ہے 7 آیات بار بار دہرائی جانے والی, والقرآن العظیم, اور قرآن عظیم, الذی اوتیتہ, جو کہ مجھے عطا کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ 7 آیات بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات یہی 7 آیات ہیں سورۃ الفاتحہ کی آیات. ریفرنس نمبر 4, یہ بھی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4704 نمبر حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام القرآن ہی 7 المثانی والقرآن العظیم, قرآن کی ماں ام القرآن ہے سورۃ الفاتحہ, اور یہی ہے 7 آیات بار بار دہرائی جانے والی اور قرآن عظیم. اور یہ 7 آیات الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم دوسری آیت, مالک یوم الدین تیسری آیت, ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ہے چوتھی آیت, اور 5ویں آیت اہدنا الصراط المستقیم, اور 6ٹھی آیت صراط الذین انعمت علیہم, اور 7ویں آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے
کہ سورۃ الفاتحہ جب پڑھے امام تو تم آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے گی اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہ جو گزر چکے ان کی مغفرت فرما دے گا۔ الحمدللہ، تو یہ آمین کہنا اس کے بعد سنت ہے۔ پانچواں ریفرنس صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ ہے وہ اصل میں پیوٹ۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 756 نمبر اور صحیح مسلم میں 874 نمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس شخص کی نماز ہی نہیں جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ ریفرنس نمبر 6 پہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 876 نمبر، اس میں الفاظ ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، اس کی نماز ہی نہیں جو نماز میں ام القرآن، قرآن کی ماں یعنی سورۃ الفاتحہ کو نہ پڑھے۔ ساتواں ریفرنس صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 878 سے لے کر 881 تک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور اس نماز میں قرات نہیں کی ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ کی، فَهِيَ خِدَاج، تو اس کی نماز ہے ناقص۔ ثلاثاً، 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ غیر تمام، اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہے۔ اب ناقص سے بعض لوگوں نے اور مطلب نکالنے کی کوشش کی کہ ہوتے جائے گی لیکن ذرا کمزور سی، تو اب ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا غیر تمام، اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہوئی۔ خود ہی شرح فرما دی خداج لفظ کی۔ فقیل علی ابی ہریرہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث چل رہی ہے، تو ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا انا نکون وراء الامام، کہ بے شک ہمیں بعض اوقات امام کے پیچھے نماز پڑھنی پڑتی ہے، تو کیا اس وقت بھی ہم سورۃ الفاتحہ پڑھا کریں؟ تو امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ روئے عرض پہ تمام صحابہ کرام سے بڑھ کر احادیث روایت کرنے والے صحابی، یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ اجمعین کا فتویٰ نہیں، امام ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے، صحابی کا، جنہوں نے یہ حدیث خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ تو تابعی نے پوچھا، تابعین نے، کہ ہم تو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس وقت بھی پڑھے؟ تو کیا ارشاد فرمایا؟ فقال اقرأ بها فی نفسک، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے جی میں پڑھ لیا کرو، یعنی آہستہ آواز کے ساتھ۔ اس کی تشریح میں پہلے کر چکا۔ اقرا، پڑھنا، پڑھنے کا لفظ زبان ہلانے سے پڑھنے کو بولا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تصور کر لیا کرو ذہن میں، پڑھا کرو جی میں آہستہ۔ اور ہم بھی اردو زبان میں بھی کہتے ہیں کہ جی زور اثر میں ہم دل میں نماز پڑھتے ہیں لیکن زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تمام لنگوسٹکس کے اندر دل میں پڑھنے سے مراد آہستہ آواز سے پڑھنا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی بات کی دلیل میں وہ حدیث پوری سنائی۔ صحیح مسلم 4 طرق چل رہے ہیں، 878 سے 881 تک، یہ وہی حدیث چل رہی ہے۔ حدیث قدسی انہوں نے سنائی کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھو، اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ ہی پوری نماز ہے۔ اور حدیث قدسی سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنے ساتھ شامل کیا کہ نماز میرے بندے اور میرے درمیان برابر تقسیم ہو گئی ہے۔ اور نماز کیا؟ سورۃ الفاتحہ، پوری نماز اس کو کہا گیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو کوئی لائٹ لے تو اس کے عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ نماز
میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے. فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے. اللہ اکبر. اب اس کی تشریح آگے چلے گی جب میں یہ حدیث پوری بیان کروں گا کہ آدھا حصہ اللہ کے لیے آدھا بندے کے لیے کیسے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے نے جو اس میں مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. اب آگے یہی حدیث چلتی ہے صحیح مسلم کی کہ وہ آدھی نماز کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور مزے کی بات ہے یہ حدیث اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن حدیث ہے، یہ والی جو میں پڑھ رہا ہوں حدیث قدسی، یہ پوری امت کا اتفاق ہے اس حدیث کے اوپر. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں آگے سے جواب دیتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. اب دیکھیں یہاں بھی بسم اللہ سے بات نہیں شروع ہوئی، اس کا مطلب ہے بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے. کلیئر کٹ بات ہو گئی. اب ویسے پاکستان میں جو دارالسلام والے انہوں نے کچھ قرآن چھاپے ہیں جس میں انہوں نے بسم اللہ کے اوپر نمبرنگ ہٹا دی ہے، الحمدللہ رب العالمین پر پہلا نمبر لگایا. میں نے کچھ قرآن دیکھے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. مطلب یہ تو نہیں کہ اب چونکہ حنفیوں کا یہ موقف ہے کہ بسم اللہ حصہ نہیں تو ہم اب ضد میں آ جائیں. اہل سنت اور اہل تشیع دونوں متفق ہیں اس مسئلے پہ، اکثریت، کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں. اور یہ ثبوت ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کہ وہ اللہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی. اللہ اکبر. اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یعنی تو ہی ہے قیامت کے دن بدلے کے دن کا مالک، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا کہ میں ہی بزرگ ہوں، میں ہی قیامت کے دن کا مالک ہوں. 3 آیتیں ہوگی نا جی، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. جواب بھی آ رہا ہے اللہ کی طرف سے. یہی تو حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو اللہ سے جواب تو آنا کوئی نہیں. یہ کیا تم ناقص نماز پڑھ کے تم مسجد سے باہر نکلو گے، اللہ کا جواب ہی نہیں آنا. امام کو یہ آئے گا، پیچھے والے بیچارے پھر اسی طرح ہی رہیں گے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پھر جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے، اور صرف تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں، یعنی دعا کرتے ہیں اور تجھی سے دعا کریں گے، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے. پس میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے عطا کر دیا. تو یہ چوتھی آیت ہو گئی کامن، یعنی یہ انٹرلاک ہے، 3 آیتیں ادھر اور 3 ادھر، ان کو جوڑنے والا. اور اس کو بھی آپ توڑیں تو 2 بنتی ہیں. ایاک نعبد، اے اللہ ہم عبادت تیری کرتے ہیں، اور اس کے بعد ساتھ ہی دعا مانگ لی کہ اے اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو کرم فرما ہم پر. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس کے ساتھ کہ میں نے اپنے بندے کو جو اس نے مانگا عطا کیا. یعنی ایاک نستعین کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. تو ایاک نعبد یہ آدھی پوری ہو جاتی ہے یہاں پر، جو کہا گیا کہ یہ میرے بندے اور میرے درمیان کامن ہے. یعنی اس کا آدھا حصہ ایاک نعبد یہ میری تعریف ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مجھ سے سوال کیا گیا ہے، تو میں نے اپنے بندے کو عطا کر دیا، اسی میں الفاظ ہے. اور جب میرا بندہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، 5ویں آیت، صراط الذین انعمت علیہم، 6ٹھی آیت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، بس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا. تو اب یہ 7 آیات دیکھیں کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں. وہ جو لفظ آیا تھا کہ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، آدھی سورۃ الفاتحہ میرے لیے ہے یہ نماز، اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے. وہ آدھی کس طرح ہوئی؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کی حمد، الرحمن الرحیم اللہ کی ثنا، مالک یوم الدین اللہ کی بزرگی کا اعتراف. 3 آیتیں ہو گئی. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ کامن بانڈ ہو گیا، 4تھی آیت یہ سینٹر میں آ گئی. اور اس کے بھی 2 حصے ہو جائیں گے. ایاک نعبد وہ اللہ کی تعریف،
اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا حصہ ایاک نستعین، اے اللہ تو ہماری دعا قبول کر، تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں۔ وہ بندے نے مانگا، سوال کیا نا، وہ ایاک نستعین، یہ سوال ہے، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، بس میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے عطا کیا۔ اور اگلی تینوں آیات، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، دعا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی جو نبیوں کے طریقے پر چلے ان لوگوں کے طریقے پر چلا۔ لیکن راستہ کہا ہے، راستے نہیں، کہتے ہیں سارے بزرگوں کے راستے حق ہیں، راستہ ہمیشہ واحد ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، بزرگوں کے راستے نہیں، راستہ ایک جس پہ چل کر لوگ انعام یافتہ قرار پائے، چاہے وہ صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، بعد کے لوگ ہوں، راستہ ایک ہی ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا، جس راستے پر چل کر تیرے لوگ انعام یافتہ قرار پائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں۔ تو تعویل خاص کے اعتبار سے یہ مغضوب علیہم جو لوگ ہیں یہ یہودی ہیں، اور ولا الضالین گمراہ جو ہیں نصارہ ہیں، لیکن تعویل عام کے اعتبار سے جو بھی اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے وہ اسی کیٹیگری میں فال کر جائے گا۔ تو یہ بھی 3 آیات ہو گئیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو لہٰذا یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات الحمد سے لے کر ولا الضالین تک ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا حصہ نہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دفعہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھنا سنت ہے، چھوڑنا بھی نہیں اس کو۔ یہ کہہ کہ جی ناقص ہے، جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں ننگے سر بھی نماز ہو جاتی ہے، سنت ہے سر ڈھانپ کے پڑھنا، خیر ہے، تو یہ کام اس کے ساتھ نہیں کرنا، سنت کو پورا کرنا ہے، جان بوجھ کے سنت کو نہیں چھوڑنا۔ تو یہ الحمدللہ اس حوالے سے بات بالکل کلیئر ہو گئی۔ 8واں ریفرنس آپ کے پیج پر سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 823 اور اس کے ساتھ پھر 824، اور جامعہ ترمذی میں 311 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ وہی صحابی ہیں جن سے بخاری اور مسلم میں وہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب وہی صحابی ایک اور حدیث بیان کر رہے ہیں، اور حدیث کا سب سے بہتر فہم وہی ہوتا ہے جو صحابی خود بیان کرے اپنی حدیث کا۔ تو وہ آپ فہم سن لیجئے، حوالہ میں نے بتا دیا، سنن ابی داؤد 823 اور 824، اور جامعہ ترمذی 311، اور سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ فجر کی نماز میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے فجر کی نماز میں، یعنی کہ جہری نماز۔ 2 قسم کی نمازیں ہیں نا، جہری جس میں امام قرات اونچی کرتا ہے، جہری نمازیں 3 ہیں، صلاۃ المغرب، صلاۃ العشاء اور صلاۃ الفجر، اور سری جس میں آہستہ آواز سے امام قرات کرتا ہے وہ 2 ہیں، صلاۃ الظہر اور صلاۃ العصر۔ تو کہتے ہیں فجر کی نماز تھی جس میں جہری آواز کے ساتھ قرات کی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم قرات کرتے جا رہے تھے۔ اور قرات کیوں کرتے تھے؟ یہ بخاری اور مسلم میں بھی کتنی حدیثیں ملتی ہیں کہ اس وقت قرآن پاک ریٹن فارم میں سب کے پاس موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن تلاوت کرتے تھے نا تو صحابہ کرام پھر ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ ہمیں بھی وہ آیتیں یاد ہو جائیں۔ اب تو الحمدللہ ہر گھر میں ہمارے پاس مصحف موجود ہے، اس وقت تو یہ بات نہیں تھی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو نئی آیت نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت کرتے تو صحابہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے کہ ہمیں یاد ہو جائے، تو ساتھ ساتھ وہ قرات کرتے تھے۔ تو فجر کی نماز میں بھی صحابہ کرام ساتھ ساتھ قرات کر رہے تھے۔ اب یہ موقع آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کام کرنے سے منع کر دیا، یہ وہ حدیث ہے۔ تو نماز کے بعد آپ نے فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے قرات کرتے ہو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگا کہ مجھ سے کوئی نماز چھین رہا ہے، یعنی میری توجہ بٹ رہی تھی کیونکہ وہ اونچی آواز سے تھوڑی سی قرات کر رہے تھے، تو ظاہر پڑھنے والے کو پھر مغالطہ لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا تم اپنے امام کے پیچھے قرات کرتے ہو؟ قلنا نعم ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، کہ یہ قرات امام کے پیچھے مت کیا کرو مگر سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو۔ کیوں؟
فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، کیونکہ بے شک اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب اس کے بعد کیا گنجائش رہ گئی کہ امام کے پیچھے قرات مت کرو سوائے سورۃ الفاتحہ کے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہونی، وہ قرات کر سکتے ہو امام کے پیچھے، لیکن اس کا موقع کیا ہے وہ آگے آ جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ امام بھی پڑھ رہا ہے تو آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، اس طرح نہیں۔ اور وہ ہے ریفرنس نمبر 9۔ اچھا، اسی میں یہ 823 حدیث تھی سنن ابی داؤد کی۔ 824 نمبر حدیث یہ ہے کہ وہی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی تابعی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک تابعی ہیں نافع، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی تو میرے ساتھ کھڑے تھے، سنن ابی داؤد 824 نمبر۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ انہوں نے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، ام القرآن، تو میں نے سلام پھیرتے ہی کہا اس صحابی سے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ کیا آپ نے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، ام القرآن پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں تنوں دسنا میں کیوں پڑھی ہے، جڑی آیت مولوی نوں نہیں سمجھ آندی۔ انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں کیوں میں نے پڑھی۔ پھر انہوں نے 823 نمبر حدیث جو سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی کی 311، وہ پورا واقعہ انہوں نے سنایا یہ حضور کی وفات کے بعد۔ اور صحابی یہی ہیں اس حدیث کے راوی جو بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وہ صحابی نے کہا کہ بھائی میں نے اس لیے نماز، اور یہاں بھی فجر کی نماز ہی تھی، وہ تابعی کہتے ہیں میں نے ساتھ پڑھی فجر کی نماز، جہری نماز۔ تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی فجر کی نماز میں قرات کر رہے تھے، فاتحہ بھی اور ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا، لیکن کہا کہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور وہی بات انہوں نے یہاں پر ریپیٹ کی، الحمدللہ۔ اور بلکہ سنن ابن ماجہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 843 نمبر حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ظہر اور عصر کی نمازوں میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے ظہر اور عصر کی نماز کے اندر، کیونکہ اب بہانا ہی کوئی نہیں نا، امام کی قرات تو سننی کوئی نہیں ہے، تو فاتحہ تو پڑھنی ساتھ سورت بھی ملاتے تھے، اور آخری 2 رکعتوں میں ہم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور یہ بہانے تو ویسے بنائے ہوئے ہیں کہ جی وہ قرآن ہم سن رہے ہوتے ہیں، ورنہ مغرب کی آخری رکعت میں، عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں، اس میں تو امام آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی نہیں سورۃ الفاتحہ پڑھتے۔ وہ میں آگے بتاتا ہوں کہ کیا کچھ کرتے ہیں یہ لوگ، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو اسی حدیث یہ جو ہم نے سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنی، اسی پر امام ترمذی کے کامنٹس ہیں حدیث نمبر 311 کے کانٹیکسٹ میں، کہ اکثر صحابہ اکرام علیہم رضوان اور تابعین اور پوری امت کے علماء، چاہے وہ امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، عبداللہ ابن مبارک، ایک ایک امام کا نام لے کر انہوں نے کہا سوائے اہل کوفہ کے، یعنی وہی نجدیوں کے علاوہ، کوفیوں کے علاوہ، سب کے سب لوگ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے، لیکن کب پڑھتے تھے وہ اب ڈیٹیل آ رہی ہے، وہ آپ کے پیج کے اوپر ہے، ریفرنس 9۔ جز القراء امام بخاری کی کتاب ہے، جیسے امام بخاری نے جز رفع الیدین پوری کتاب لکھی ہے نا، جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو کسی ایک ٹاپک پر لکھی جائے۔ جز رفع الیدین لکھی، جو میں نے مسئلہ نمبر 70B ریکارڈ کروایا ہے، رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں اس پوری کتاب کا تعارف ہے۔ تو امام بخاری نے ایک جز القراء بھی لکھی ہے، اس کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 274 نمبر یہ حدیث موقوف ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، آپ کے پیج پر ریفرنس 9۔ للامام سکتتان، امام کے لیے ہوتے ہیں 2 سکتے، امام 2 سکتے کرتا ہے تلاوت کرتے ہوئے، ایک سورۃ الفاتحہ سے پہلے اور دوسرا رکوع میں جانے سے پہلے، یعنی قرات کرنے کے بعد امام کے ہوتے ہیں 2 سکتے۔ فَاغْتَنِمُوا الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا، تو تم غنیمت سمجھو ان 2 سکتوں میں قرات کرنے کو، بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کو، ان 2 خاموشیوں میں جو امام خاموش رہتا ہے،
اس ٹائم کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کرو. یہ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ سکتوں میں پڑھنا ہے جب امام خاموش ہوتا ہے. اور یہ سکتے پہلی رکعت میں 2 ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت جب شروع کرتے تھے تو سکتہ نہیں کرتے تھے, وہ ڈائریکٹ آپ سورۃ الفاتحہ سے شروع کرتے تھے. ہاں, پھر رکوع سے پہلے سکتہ کیا کرتے تھے. اور سکتوں کا بھی ثبوت, پہلا سکتہ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ سے پہلے ثنا پڑھا کرتے تھے, اس کا سکتہ کرتے تھے. اور اسی میں صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سکتہ ہوتا کہ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے وہ لوگ. تو یہ پہلا سکتہ ہوتا تھا. اور دوسرا سکتہ سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 777 نمبر اور سنن ابن ماجہ میں 845 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے قرات کرنے کے بعد ایک لمبا سا سکتہ کیا کرتے تھے. اور اس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ جو لیٹ نماز میں شامل ہوا ہے اس سکتے میں, اس خاموشی کے اندر قرات کر لے. تو یہ بالکل کلیئر ہو گیا. آگے انشاءاللہ یہ مزید کھل کے میں یہ ساری چیزیں بیان کروں گا. ریفرنس نمبر 10, آخری ریفرنس آپ کے پیج کے اوپر. یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. جز القراء انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 132 نمبر حدیث موقوف امام بخاری نے جز القراء کے اندر لی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لا یجزئک الا ان تدرک الامام قائما قبل ان یرکع. تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو اپنی رکعت کو شمار کرے یہاں تک کہ تو امام کو رکوع سے پہلے قیام میں نہ پا لے. اب یہ دیکھ لیں کیا فتویٰ آیا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. امام ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے. یہ کوئی بعد کے اماموں کا نہیں ہو رہا جدھر لوگوں نے اپنی اپنی پارٹیوں کے امام بنائے ہوئے ہیں اور وہ جھگڑا کرتے ہیں. یہ امام ابو ہریرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کہ تیرے لیے وہ رکعت شمار کرنا جائز ہی نہیں ہے کہ جس رکعت میں تو امام کو رکوع سے پہلے قیام میں نہ پا لے. اور اس سے اگلی روایت امام بخاری سیدنا ابو سعید خدری کی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جز القراء کے اندر 133 نمبر کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تیرے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھے بغیر تو رکوع میں شامل ہو. 133 نمبر روایت یہ ہے, یہ جائز ہی نہیں ہے ورنہ وہ رکعت شمار نہیں ہوگی. باقی وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے بخاری اور مسلم سے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, ایک ابو بکر ہے نا خلیفہ اول, ایک ابو بکرہ بھی ہیں کہ جی وہ ایک دفعہ نماز میں شامل ہوئے اور رکوع کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آندہ تم اس طرح مت کرنا, نماز کے شوق کے لیے جب آؤ تو سکون کے ساتھ آؤ. کہتے ہیں دیکھیں جی نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا تو بھئی ساتھ کیا فرمایا کہ آندہ ایسے نہ کرنا. پھر امام بخاری نے وہ کلاس لی ہے نا اہل کوفہ کی جز القراء کے اندر اس روایت کے اوپر کہ ابھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آندہ ایسے مت کرنا, اور تم نے پکڑ کے یہ فارمولہ بنا دیا ہے کہ رکوع کے اندر رکعت مل جاتی ہے. وہ تو اس کو پتہ نہیں تھا, کسی نے یہ رزلٹ نہیں نکالا, تم نے اپنی طرف سے یہ رزلٹ نکال دیا اور جعلی قسم کی فتویٰ جو لوگوں کو بتا دیا. ان کا تیری جرت کہ اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں کہ آندہ ایسی حرکت مت کرنا اور تو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیشہ ہی حرکت کرو اور رکعت شمار کر لو. دیکھیں نا عقل بھی تو کام کرتی ہے. اور یہاں امام ابو ہریرہ اور امام ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما, میں یہ جان بوجھ کے امام کا لفظ کہہ رہا ہوں کیونکہ امام کا لفظ یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں بول رہے ہیں. اصل امام تو امت کے صحابہ کرام علیہم رضوان ہے. ان کے فتوے آپ ذرا سنیں کہ تیرے لیے جائز ہی نہیں تو اپنی رکعت شمار کرے جب تک کہ تو امام کو قیام کی حالت میں نہ پا لے, قیام فرض ہے. اور ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں تیرے لیے جائز ہی نہیں رکوع کرنا جب تک تو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھ لے, وہ رکعت ہی شمار نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ الگ سے ایک مسئلہ ہے, اس پہ انشاءاللہ کبھی میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کروں گا. تو بہرحال یہ دونوں روایتیں ہیں, جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ تیرے لیے جائز نہیں کہ تو رکعت شمار کرے, یہ عبد الرحمن تابعی سے ہے. اور اسی تابعی نے ابو سعید خدری سے بھی روایت کی کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر رکوع نہ کرنا. تو دونوں ایک ہی بندے کی روایتیں ہیں. اس سے یہ بات کلیئر ہوئی کہ اس بندے نے یہ ویژن امت تک پہنچا دیا کہ دو صحابہ نے مجھے مسئلہ کلیئر کر دیا. امام ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تم امام کے پیچھے جب تک قیام نہ حاصل کرو رکعت نہ شمار کرنا, اور امام ابو سعید خدری نے فرمایا کہ جب تک فاتحہ نہ پڑھ لو اس وقت تک رکوع میں مت جانا. بالکل واضح ہو گیا الحمدللہ علی کل حال. تو بھائیو یہ تھا تصویر کا بالکل بے داغ صحیح اور واضح رخ جس میں کوئی امبیگوٹی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود
واقعی کچھ اشکالات ایسے ہیں، کچھ ایمبیگوٹیز، کچھ شبہات کہ جن کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے. وہ انشاءاللہ تعالی اب ہم دوسرے پورشن کے اندر اس کو کور کریں گے کل 3 علمی پوائنٹس کی شکل میں. پھر ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گی. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بہت اٹینٹیو ہو کر بیٹھیں. اب یہ اس کا پورا ایسن ہے. ویسے تو جو سلیم الفطرت انسان ہے اس کے لیے گفتگو کافی ہے جو میری 50 منٹ کی ہو چکی ہے، لیکن اگلے جو 40 منٹ کی گفتگو ہے وہ جب تک یہ شیطانی وسوسوں کا رد نہ کیا جائے اس وقت تک معاملہ کلیئر نہیں ہوتا. وہ انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہوگا. علمی پوائنٹ نمبر 1، اور وہ ہے بھائیو الحمدللہ ہمارے محدثین رحمہم اللہ اجمعین نے بڑی محنت کر کے اختلافی مسائل پر کتابیں لکھی. جب کبھی بھی امت میں کوئی فتنہ کھڑا ہوا تو اس وقت کے محدث کھڑے ہوئے اور اس فتنے کو صحیح الاسناد احادیث اور سلف کے آثار اور قرآن پاک کی واضح آیات کی روشنی میں اس فتنے کا قلع کما کیا. جیسے امام بخاری نے جز رفع الیدین لکھ کر وہ سارے کے سارے معاملات سیدھے کر دیے. تو اس حوالے سے 2 کتابیں بڑی اہم ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ وہ دونوں کتابیں عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں. اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے عربی کے بعد اردو ہے. تیسری زبان کو اس کے قریب بھی نہیں ہے الحمدللہ. اور دنیا کے تقریباً 50% مسلمان اردو بولتے اور سمجھتے ہیں الحمدللہ. یہ مسلمانوں کی آپ سمجھ لیں کہ اب انٹرنیشنل لینگویج اردو بن چکی ہے الحمدللہ. عربی اتنے مسلمانوں کو نہیں آتی. عربی تو 20% ہے مسلمانوں کا، 80% تو نان عربک ہیں، اور ان 80% میں سے بھی 50% وہ ہیں جو اردو بولتے اور جانتے ہیں، چاہے وہ انڈیا کے مسلمان ہوں یا بنگلہ دیش کے ہوں یا پاکستان کے ہوں یا نیپال کے ہوں. اب تو سعودی عرب کے اندر بھی کافی لوگ اردو جانتے ہیں. بلکہ میرے دوست ابھی وہ PhD کر کے انگلینڈ سے مجھے بتا رہے کہ ایک نیو مسلم اس نے اسلام قبول کیا تو وہ اردو لینگویج سیکھ رہا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد. وہ کہتا ہے جی اکثر علم اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے اور ملٹی ڈائریکشنل ہو چکا ہے، یعنی مختلف علماء کی تھاٹس اردو زبان کے اندر ہے، تو اردو سیکھوں گا تو میں علم حاصل کروں گا. یہ واقعی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ہماری یہ مادری لینگویج ہے ایک قسم کی اردو. تو 2 کتابیں ایسی ہیں جن کا میں تعارف کروا دیتا ہوں. مارکیٹ میں وہ مل جائیں گی آپ کو، انٹرنیٹ پہ بھی PDF فارمیٹ میں 8-10 MB کی فائل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ نہ ملے مجھ سے رابطہ کریں، میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ای میل کر سکتا ہوں. پہلی کتاب امام بخاری کی جز القراء، اور جز میں نے بتایا حدیث کی وہ کتاب ہے جو ایک خاص پرٹیکولر ٹاپک پر لکھی جائے. 300 احادیث اور آثار کا مجموعہ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ المتوفى 256 ہجری انہوں نے جمع فرمایا، اور بالکل فاتحہ خلف الامام کے مقدمے کو واضح کر کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا. اور دوسری کتاب ہے امام احمد بن حسین البیہقی المتوفى 458 ہجری، جو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، جنہوں نے المستدرک للحاکم لکھی ہے. تو امام بھیقی رحمۃ اللہ علیہ نے 400 احادیث اور آثار پر مشتمل کتاب لکھی، کتاب القراء. یہ بھی اسی ٹاپک پر ہے، فاتحہ خلف الامام سے ریلیٹڈ. یہ مارکیٹ میں ترجمہ بھی اویلیبل ہے، اور PDF فارم میں آپ کو گوگل پہ سرچ کریں تو اس کی سافٹ کاپیز بھی مل جائیں گی. اور اس میں الحمدللہ وہی رزلٹ نکالا گیا جو آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. یہ میں نے کتابیں اس لیے بتا دیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آج ڈسکس نہیں کروں گا، اتنی فضول قسم کی ہیں. مثال کے طور پر وہ جعلی اور جھوٹی روایتیں کہ جی جو امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو، اس کی زبان ہی جلا دو. دیکھیں کس لیول کی اتنی جعلی بنائی کہ پتہ چل جائے کہ یہ جعلی روایت ہے. مطلب صحابہ کرام یا آپ وسلم کی یہ لینگویج ہو سکتی ہے؟ جہاں قرآن کی ہے درس ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت فرمانے والے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو آپ یہ ارشاد فرمائیں گے جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کی زبان پہ انگارہ رکھ دو، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ. تو یہی جعلی روایتیں ہیں جو بیسیکلی اسلام کی بدنامی کا سبب بنی. اسی لیے تو صحیح اور ضعیف کا فرق کرنا ہے، اور یہ کہنا جی وہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی، حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی. تو ایسا ہوتا
تو مسلم شریف کی پہلی حدیث یہی ہوتی ہے جو بخاری میں بھی موجود ہے کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی گئی تھی کہ آپ کی امت کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے کہ جعلی روایتیں گھڑی جائیں گی. قرآن کے بارے میں ایسا نہیں, قرآن کے بارے میں الٹ ہے. یہ بات صحیح بخاری کے اندر ہے, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں پہنچے. وہاں نہیں فرمایا کہ دیکھ لینا وہ صحیح آیت ہے یا غلط آیت ہے. کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس الذکر القرآن کو ہم نے نازل کیا, ہم اس کی باللفظ حفاظت کرنے والے خود. تو یہ جو مولوی یہ کہتے ہیں جی فلاں کے پاس ڈگری نہیں, ڈگری تو اللہ کے نبی ہمیں خود دے گئے. بلغوا عنی ولو آیا, ایک آیت بھی تمہیں پتا ہو تو اگلے تک پہنچا دو. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. تو ڈگری تو ہمیں مل چکی ہے, مجھے اگر ایک آیت بھی پتا ہے تو میں دوسرے تک سکھاؤں گا. یہ نہیں کہ مجھے بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ کی ڈگری لینی پڑے گی دعوت و تبلیغ کے لیے. بالکل بات کلیئر ہو گئی. تو الحمدللہ یہ دو کتابیں میں نے تعارف کروا دیا. اور یہ جعلی روایتیں اس قسم کی اسی طریقے سے وہ رفع الیدین پہ بھی بنائی ہوئی ہے کہ جی وہ بت رکھ کے صحابہ آتے تھے تو اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا. یہ بالکل اسی لیول کی جعلی روایت فاتحہ خلف الامام پہ بھی گھڑی ہوئی کہ جی جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کی زبان پہ انگارہ رکھ دو. تو جعلی چیز تو پھر جعلی ہوتی ہے, پکڑی تو جاتی ہے. چور اپنی لنگوٹی تو چھوڑ جاتا ہے کہ عام آدمی کو پتہ چل جاتا ہے یہ تو لنگوٹا ہے. تو اس قسم کی وہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث کہاں سے پکڑ کے کہاں لگا دی. تو اس قسم کی جو ہے یہ ساری باتیں اس میں ڈسکس ہیں. میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا, یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے. تو بہرحال یہ میں نے دو کتابوں کا تعارف کروا دیا. علمی پوائنٹ نمبر 2, اور وہ ہے بھائیو, اب یہ کڑوی باتیں ہیں خصوصاً ہمارے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے بھائی ہیں ان کے لیے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو آج ہمارا درس تھا جس پہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب القرآن پڑھا جائے تو اسے متوجہ ہو کر سنا کرو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو تعویل عام کے اعتبار سے یہ آیت واقعی ہی ہر اس جگہ پر لاگو ہوگی جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوگا, چاہے نماز میں ہوگا یا نماز کے باہر. اور یہ میرا اپنا فتویٰ نہیں بلکہ پوری امت کا, محدثین کا اجماع ہے اس بات کے اوپر. اہل سنت کا, اہل تشیع کا, دونوں کا اجماع ہے. اور اس میں یہ جو جعلی باتیں جی یہ مکی آیت تھی جی وہ نماز تو مدینے میں فرض ہوئی, اور بھائی چاہے مکی تھی یا مدنی تھی اس سے تو فرق ہی نہیں پڑتا. یہ تو وہی بات ہے کہ جی یہ آیتیں بتوں کے بارے میں, یہ ادھر نہیں لگ سکتی. یہ وہی لیم ایکسکیوزز, لنگڑے قسم کے ایکسکیوز, لیم ایکسکیوزز. اور یہ دونوں طرف سے ہیں, ادھر سے بھی ہے, یہ کہتے ہیں مکی آیت ہے, وہ کہتے ہیں جناب دیکھیں نا جی قرآن میں حکم ہے قرآن سنو. تو ہم اس لیے فاتحہ نہیں پڑھتے کہ امام کو سن رہے ہوتے ہیں. تو بھائی عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں اور مغرب کی آخری رکعت میں اور ظہر اور عصر میں اس وقت تم کون سا قرآن سن رہے ہوتے ہو؟ اس وقت کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اس وقت کیوں نہیں سورۃ الفاتحہ پڑھتے؟ تو وہ بھی جعلی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو جعلی بات پکڑی جاتی ہے, ادھر بھی جعلی بات ادھر بھی جعلی بات حنفیوں کی طرف سے. وہ جی قرآن میں آیا قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو. بھائی عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں اونچی آواز سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ کیوں پھر نہیں پڑھتے؟ ضد پہ اڑے ہوئے ہو. تو یہ سارے ہیں لیم ایکسکیوزز دونوں طرف سے. اسی کانٹیکسٹ میں اب 3 احادیث اور اس کے بعد سلف کا فہم میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے, انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 905 نمبر حدیث صحیح مسلم میں. یہ وہ 3 احادیث میں سے پہلی حدیث, اور اس کے راوی بھی شکر الحمدللہ امام ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ تو نہیں جان چھٹنی, کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں سے صرف مؤمن ہی محبت کرے گا, منافق نہیں. اس لیے میں رافضیوں کو کہتا ہوں کہ جو تم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرتے ہو تو تمہاری یہ منافقت کی دلیل ہے. جس طرح مولا علی کے لیے آیا نا صحیح مسلم میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان میں 240 نمبر حدیث ہے کہ مولا علی سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا, منافق ہی ان سے بغض رکھے گا. مولا کا مطلب دلی محبوب, جو حدیث متواترہ ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا, جامع ترمذی میں, مسند امام احمد میں اور کئی کتابوں میں, کہ جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار سیدنا علی ہونے چاہیے. تو مولا علی کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے. یہ اہل سنت کو میں پھکی دیتا ہوں جو ناصبین میں گھسے ہوئے ہیں. اور اہل تشیع کے لیے وہ حدیث وہ بھی صحیح مسلم میں ہے
کہ صرف مومن ہی ابو ہریرہ اور اس کی ماں سے محبت رکھے گا. الحمدللہ. اور آپ کو پتہ ہے امام ابو ہریرہ کے خلاف حنفیوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں کہ جی ہمارے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابو ہریرہ کی حدیث قبول نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ غیر فقیہ صحابی تھے. میں کہتا ہوں کسی کے جاہل ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ کسی صحابی کو کہہ دے کہ وہ غیر فقیہ ہے. اب یہ انہوں نے مشہور کر دیا. واللہ عالم میرا حسن ظن ہے کہ سیدنا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جرأت ہی نہیں ہے کہ اس قسم کی بات اپنی زبان پر لے کر آئیں، لیکن انہوں نے منسوب کی ہوئی ہے ان کی طرف بات. تو یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ تم بڑے فقیہ ہو اس حوالے سے. تو سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم 905 نمبر، اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو صحابہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جماعت کی حالت میں ہو اور امام قرات کرے فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، تو امام جب قرات کرے تو تم اس وقت خاموشی اختیار کرو. امام قرات کرے تو خاموشی اختیار کرو. یہ حکمیہ وہی جو قرآن میں آیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. تو اب اس حدیث سے یہ پتہ چلا ہے نماز کے بارے میں بھی کہا گیا کہ امام جب قرات کرے تو خاموشی اختیار کرو. لہٰذا اس آیت کی تفسیر خود کر دی، اور شکر ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر بھی موجود ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابو ہریرہ کو تو یہ حدیث ہی نہیں پتا تھی اسی لیے وہ کہتے تھے کہ سختوں میں پڑھ لیا کرو. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اس کے باوجود وہ کہتے تھے امام کے پیچھے پڑھنا ہے لیکن سختوں میں. انہوں نے اس حدیث کا یہ فارم نہیں لیا کہ امام کے پیچھے پڑھنی ہی نہیں فاتحہ. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو ہریرہ کو حدیث نہیں پتا چلی تھی کہ بھئی امام پڑھے تو خاموشی اختیار کرو، اس لیے وہ کہتے تھے پیچھے پیچھے پڑھ لیا کرو. تو ان کو تو پتا تھی یہ روایت. تو الحمدللہ حق بالکل واضح ہے. اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہوئی ہے الحمدللہ. دوسری اور تیسری حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 312 اور 313. اور ان دو احادیث پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب کی ہیڈنگ بنائی ہے کہ اگر امام با آواز بلند قرات کرے تو مقتدی قرات نہ کریں. وہی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں انہوں نے ان دو اگلی احادیث جو آنے والی ہیں اس پہ اپنا فہم لکھ دیا کہ یہ دو احادیث جہری نمازوں کے بارے میں ہیں. جو نمازیں کون سی ہیں؟ مغرب، عشاء اور فجر. زور اثر کے بارے میں نہیں. اور انہی دو احادیث سے امام مالک نے بھی موقف اڈاپٹ کیا کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے، لیکن ان کا موقف شاذ ہے، یعنی امت کی اکثریت نے اس کو قبول نہیں کیا کیونکہ صحابہ کرام کے فتاوی موجود تھے. بہرحال حنفیوں سے بہت بہتر موقف ہے، اور وہی موقف امام جو ابن تیمیہ ہیں ان کا بھی ہے، اور وہی موقف اہل تشیع کا بھی ہے، وہی موقف ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی ہے کہ جہری نمازوں میں قرات نہ کی جائے امام کے پیچھے اور سری میں سب کچھ پڑھا جائے. لیکن قرات نہ کی جائے سے مراد کیا ہے وہ اب کلیئر ہوگا. امام ترمذی نے باب باندھا کہ جہری میں قرات نہ کی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاتحہ کے بعد جو قرات ہے وہ نہ کی جائے. فاتحہ اس سے ایکسکلوڈ ہے. امام ترمذی نے پوری بحث لکھ دی. اب یہ اتنی کرٹیکل بحث ہے کہ میں نے اس کے لیے پھر پورا پیج فوٹو کاپی کرایا تاکہ امام ترمذی کے الفاظ لفظ ب لفظ ورڈ بائی ورڈ ان کے گولڈن ورڈز میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. 312 نمبر حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے. یہاں بھی شکر ہے حضرت ابو ہریرہ آ گئے کہ بھئی جب امام قرات کرے تو خاموش رہو. اور پھر آپ دیکھیں سلف کا فہم امام ترمذی کس طرح بیان کریں گے. اور 313 جابر بن عبداللہ سے، وہ مرفوع حدیث نہیں ہے، وہ موقوف ان کا قول ہے کہ امام فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی الا یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو. اور اس کو بھی سلف نے پھر فہم لیا اس سے مراد جہری نمازیں ہیں. امام مالک نے یہی فہم لیا کہ جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو ہریرہ یہ کہتے تھے امام کے پیچھے قرات نہ کرو، یہ ظہر اور عصر کے لیے نہیں ہے، مغرب، عشاء اور فجر کے لیے ہے. لیکن میں اب امام ترمذی کے آپ کو الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں، بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ. امام ترمذی لکھتے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جامعہ ترمذی کی حدیث 312 اور پھر 313 بھی اس کے ساتھ آ جائے گی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہری نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایا کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ قرات کی ہے؟
ایک شخص نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرات کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبھی تو میں نے کہا کہ مجھ سے قرآن میں جھگڑا کیوں جا رہا ہے. وہی صحابہ کرام سیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے قرات کرتے تھے. میں نے پہلے بھی بتا دیا اس وقت مصحف تو موجود نہیں تھا, اسی طریقے سے قرآن یاد کرتے تھے. راوی کہتے ہیں پھر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہری نمازوں میں قرات سے رک گئے. اور یہ راوی کون ہے؟ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہری نمازوں میں قرات سے رک گئے. کیا رکے کہ فاتحہ بھی چھوڑ دی؟ نہیں, یہ نہیں رکے. امام کے ساتھ باقی چیزیں نہیں پڑھتے تھے اور فاتحہ سکتوں میں. وہ آگے بات آ رہی ہے. اسی باب میں ابن مسعود, عمران بن حسین اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی احادیث روایت ہیں اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے. پھر ساتھ لکھتے ہیں کہ امام زہری نے کہا, امام زہری 124 ہجری میں فوت ہوئے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اور ان کی داڑھی کوئی نہیں تھی, چند بال ہی تھے یہاں پر, لیکن امت کے بڑے امام ہیں. بخاری اور مسلم کی سینکڑوں احادیث کے راوی ہیں ابن شہاب زہری, اور یہ وہی امام ہے جن کو سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث جمع کرنے کی ڈیوٹی سونپی تھی. امام زہری. امام زہری نے کہا کہ اس کے بعد لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات کرتے ہوئے سنتے تو قرات کرنے سے باز رہتے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے قرات خلف الامام کے قائلین پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. یہ بات وہ کہتے ہیں یہاں ہے کہ قرات نہ کرو, لیکن اس سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی. اعتراض نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کو بھی حضرت ابو ہریرہ نے کیا ہے روایت. میں امام ترمذی کے الفاظ چینج کرتا ہوں, امام ابو ہریرہ نے روایت کیا, اور انہی امام ابو ہریرہ نے یہ حدیث بھی روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھے اور اس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہے, ناقص ہے, ناقص ہے اور نامکمل ہے. اور امام ابو ہریرہ سے حدیث نقل کرنے والے راوی نے کہا کہ اے امام ابو ہریرہ کبھی کبھی ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ابو ہریرہ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک, اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو, یعنی آہستہ آواز کے ساتھ. ابو عثمان نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں اعلان کر دوں کہ جو شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. محدثین نے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ اگر امام زور سے قرات کرے تو پھر امام کے پیچھے مقتدی قرات نہ کرے اور سکتوں کے درمیان سورۃ الفاتحہ پڑھ لے. فاتحہ نہیں چھوڑنی. یہ اب سلف کا فہم امام ترمذی نے بیان کیا, امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ سکتوں کے درمیان پڑھ لے. اہل علم کا امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے قرات کے بارے میں اختلاف ہے, لیکن اکثر صحابہ اور تابعین اور بعد کے اہل علم کے نزدیک امام کے پیچھے قرات درست ہے. امام مالک, امام ابن مبارک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام اسحاق سب کا یہی قول ہے. اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام کے پیچھے قرات کرتا تھا اور تمام لوگ امام کے پیچھے قرات کیا کرتے تھے سوائے اہل کوفہ کے. کوفی وہ کہتے ہیں سارے کرتے تھے, کوفیوں کو مسئلہ, وہ تو پھر مسئلہ تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا صحیح بخاری میں, یشیر الی العراق, اور کہا یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. سارے فتنوں کی سرزمین, مولا علی کے دشمن بھی خوارج بھی وہیں سے نکلے, اور رافضی بھی سارے وہیں سے نکلے, اور منکرین حدیث بھی وہیں سے نکلے, اور صحابہ کے گستاخ بھی وہیں سے نکلے, اہل بیت کے گستاخ بھی وہیں سے نکلے سوائے اہل کوفہ کے. لیکن جو شخص امام کے پیچھے قرات نہ کرے میں اس کی نماز کو بھی جائز سمجھتا ہوں. عبداللہ ابن مبارک. یہ ذرا سلف کا موقف دیکھیں, فتوے سے کیسے بچتے تھے. ان کا ہم پڑھتے ہیں, سارے پڑھتے ہیں, یہ کچھ لوگ نہیں پڑھتے. میں ان پہ فتویٰ نہیں لگاتا کہ ان کی نماز نہیں ہوتی. یہی جو ہم کہتے ہیں, ہمیں بھی لوگ آگے پوچھتے ہیں جی جو رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز ہوتی ہے نہیں. ہم کہتے ہیں جو کرتا ہے اس کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی وہ بھی نہیں ہمیں پتا, کیونکہ ہم نے تو قبول ہی نہیں کرنی. تو اللہ نے, ہاں ہم یہ بتائیں گے کہ جو رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اس کی نماز سنت کے مطابق ہے, یہ ہم بتائیں گے. تو کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کی نماز نہیں ہوتی. عبداللہ ابن مبارک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد, اور یہی وہی عبداللہ بن مبارک ہے جن کا جامعہ ترمذی میں ہی قول ہے کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے, اور ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے.
اگر انہیں عبداللہ ابن مبارک کو ماننا ہے تو مکمل طور پہ میٹھا میٹھا ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو یہ کام نہیں کرنا. بہرحال تو یہ انہوں نے فتوے سے بچنے کے لیے کہا. امام ترمذی فرماتے ہیں اہل علم کی ایک جماعت نے سورۃ الفاتحہ کے نہ پڑھنے کے مسئلے میں بڑی شدت سے کام لیا ہے اور کہا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہے اکیلا ہو یا امام کے پیچھے. وہ آگے آ جائے گا، یہ امام بخاری اس سے مراد ہیں ان کے استاد. اور انہوں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال کیا ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی، جو میں حدیث پہلے بیان کر چکا، سنن نبی داؤد 824، حضور کی وفات کے بعد. اور تابعی کہتے ہیں میں نے کہا یہ آپ نے کیوں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا ہم بھی فجر کے پیچھے ایک دفعہ پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز، تو آپ نے ہمیں قرات سے منع کیا، لیکن کہا فاتحہ ضرور پڑھنا، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ جو فاتحہ پڑھتے ہیں وہ عبادہ ابن صامت کی وہ بات لیتے ہیں کہ وہ حضور کی وفات کے بعد بھی یہ کام کرتے تھے، مراد یہ کہ حدیث منسوخ نہیں ہوئی. یہ بیسیکلی ان کو علمی پھکی دی جا رہی ہے کہ جو کہتے ہیں منسوخ ہو گئی. اللہ اکبر. تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. امام شافعی اور امام اسحاق کا بھی یہی قول ہے، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اکیلے نماز پڑھنے والے پر محمول ہے، یعنی جو جماعت کے بغیر پڑھ رہا ہے. یہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی پاسبلٹی موجود ہے، لیکن آگے وہ پھر گئے کس طرف وہ اب آپ سن لیجئے. اور کہا کہ میرا استدلال جابر بن عبداللہ کی اس حدیث سے ہے جو ترمذی میں 313، جو میں نے کہا تیسری حدیث، کہ جابر بن عبداللہ کا اپنا قول یہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ بھی نہیں پڑھتے تھے، یہ بالکل ثابت ہے اسی روایت کے تحت. لیکن سنن ابن ماجہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 843 نمبر حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم ظہر اور عصر کی نماز کے اندر امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ اور ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے. تو جابر بن عبداللہ بھی کسی کام کے ان کے نہیں آئیں گے جو فاتحہ نہیں پڑھتے. تو ظاہر ہے کہ ظہر عصر میں بھی اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں، مغرب کی آخری رکعت میں بھی. تو احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، لہٰذا وہ اس حدیث کی تعویل کر لیتے تھے. یہ حدیث جو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ کہتے تھے کہ جو اکیلے پڑھے اور جو سری نمازوں والا ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے، جو جہری نماز ہے اس کے لیے یہ معاملہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا. لیکن اس کے باوجود امام احمد بن حنبل نے یہی مسلک اختیار کیا کہ امام کے پیچھے ہوتے ہوئے بھی کوئی آدمی کسی نماز میں سورہ فاتحہ نہ چھوڑے. دیکھیں نا جی، احتیاط تو پھر احتیاط ہی ہوتی ہے جی، جب اتنی سارے صحابہ اور احادیث ایک طرف جمع ہوں. بہرحال یہاں پر میں کچھ باتیں عرض کر دوں اسی حوالے سے، کچھ انٹرسٹنگ باتیں کہ ظہر اور عصر کا تو مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جہری میں قائل نہیں تھے وہ اس میں بھی قائل تھے. اب چونکہ میں خود بھی 31 سال تک بریلوی رہا ہوں، حنفی رہا ہوں، مجھے یہ معاملات بالکل کلیئر ہیں کہ یہ بات بالکل لاجیکل ہے. عام فطرت پہ جو مسلمان پیدا ہوتا ہے، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع کے ہاں، ظہر اور عصر کی نمازوں میں ساری رکعتوں میں وہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں اور مغرب کی آخری رکعت میں بھی پڑھتا ہے، جب تک مولوی اس کو پٹی نہ پڑھاتے. ہم خود بھی پڑھتے تھے، مطلب ہمارا دماغ ہی نہیں تھا کام کرتا کہ یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بھئی اب میں ظہر میں وہ اپنی دکان 4 دکانوں کا حساب کرتا رہوں 4 رکعتوں کے اندر، کہ میں منہ بند کر کے، اور آپ کی تو نماز ہی بڑی لمبی ہوتی تھی. تو پہلی 2 رکعتوں میں تو صحابہ کرام کہتے ہیں، وہ جابر بن عبداللہ کا میں نے بیان کیا 843 نمبر سنن ابن ماجہ کی، کہ ہم ظہر عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں 7 سورتیں بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں نہیں جاتے تھے ہم قرآن پڑھتے رہتے تھے. بالکل لاجیکل بات ہے. تو مولوی جب تک پٹی نہ پڑھائے، ابھی بھی آپ اگر دیکھ لیں تو ہمارے حنفی بھائیوں کی یعنی دیوبند اور بریلویوں کی اکثریت ظہر و عصر کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتی ہے، اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں اور مغرب کی آخری رکعت میں پڑھتی ہے. ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی بیچ میں مصیبت ہے، اور یہ تو وہ مصیبت ہے جو ان کو پتہ نہیں. اس سے مضحکہ خیز مصیبت میں آپ کو بتاؤں جو اس سے بھی خطرناک ہے،
جو فقہ حنفی کی ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اور یہ لطیفہ سنائے بغیر یہ درس مکمل نہیں تھا. اور اللہ نے بڑی مدد کی میری کہ مجھے بڑی پرانی باتیں یاد آنا شروع ہو گئیں جب یہ لیکچر میں نے تیار کیا کہ 3-4 ہفتے لگائے میں نے اس پہ کمپیریٹیو اسٹڈی پہ. وہ بات کیا یاد آئی, فقہ حنفی کی ساری کتابوں میں, چاہے وہ عربی میں ہو یا اردو میں ہو, بار شریعت کھول لیں, بہشتی زیور کھول لیں, فتاوی علمگیری کھول لیں, در مختار کھول لیں, اس پہ فتاوی شامی رد المختار کھول لیں, اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے بھائیوں کہ اگر کوئی مقیم مسافر کے پیچھے نماز پڑھے تو مسافر تو 2 فرض پڑھ کے اسلام پھیر دے گا نا. تو کہتے ہیں مقیم نے پڑھنی ہے 4, امام تو فارغ ہو گیا, تو مقیم جب آخری 2 رکعتوں میں کھڑا ہوگا نا تو خاموشی سے وہ اپنا قیام کرے گا. امام صاحب بیچارے جوتیاں پا کے کاٹ جا چکے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں وہ چونکہ امام کے پیچھے ہی شمار ہے. اب مجھے بتاؤ یہ دنیا کی کس ڈکشنری میں وہ امام کے پیچھے شمار ہوگا؟ امام نے تو سلام پھیر دیا اور نماز مکمل کر چکا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, چونکہ وہ تکبیر اولیٰ سے امام کے ساتھ شامل ہوا تھا تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے, لیکن بھائی جی امام قرات کر ہی نہیں رہا تیسری اور چوتھی رکعت میں. وہ کہتے ہیں نہیں, یہ ہمارے بزرگوں نے مسئلہ بتایا ہے کہ مقیم جو ہے مسافر کے پیچھے آخری 2 رکعتوں میں خاموشی سے اندازہ کر لے کہ کتنی دیر میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے, اتنا اندازہ وہ خاموشی سے کھڑا رہے اور پھر رکوع میں جائے. اس سے کسی کی بدنیتی اور شیطان کا حملہ اس بندے پہ چیک ہو جاتا ہے کہ یہ اب دنیا کی کس عدالت میں یہ مقدمہ پیش کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے یہ بات ان کی عوام کو پتہ چل جائے نا تو وہ بھی ان کو لتر مارے کہ خدا کے لیے یہ کیا بزرگ ہمارے ساتھ کر کے گئے ہیں. یعنی کہ ان کی عقل بھی کام نہیں کرتی تھی کہ جنہوں نے یہ مسئلے لکھے ہیں کہ امام صاحب جا چکے ہیں, چلو پہلے تو تھا کہ 4 رکعتوں میں امام پڑھ رہے آگے, اب تو امام پڑھ ہی کوئی نہیں رہا, وہ تو اسلام پھیر کے فارغ ہو چکا ہے, مسافر امام ہے, اور پیچھے آپ پھر بھی خاموشی اختیار کریں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. بس دعا کریں گے کسی کا گیئر الٹا نہ لگے, ورنہ جو ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھے گا گاڑی اتنی پیچھے جائے گی. اب یہ گیئر الٹا لگ چکا ہوا اصل میں, تو جتنا ایکسیلیٹر دبائیں گے گاڑی آگے نہیں جانی, پیچھے ہی جانی ہے. اسی طریقے سے ہم خود بھی بریلوی رہے 31 سال تک, دیوبند میں بھی عرصہ گزرا. اس وقت بھی الحمدللہ میری یہ عادت تھی کہ فجر کی نماز میں اگر میں مسجد میں پہنچوں اور امام نے نماز شروع کر لی ہو تو میں کبھی سنتیں نہیں پیچھے پڑتا تھا. میری عقل ہی نہیں مانتی تھی کہ فرض نماز کھڑی ہے اور میں پیچھے جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دوں. اور ان ظالموں کو اب نہیں ان کو یہ آیت یاد آتی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا کرو, ٹھیک ہے, اس کو متوجہ ہو کر خاموش رہا کرو. یہ بات نہیں یاد آتی. ہم تو قائل ہیں, ہم کہتے ہیں خاموشی رکھیں, امام کے پیچھے بھی رکھیں, صرف سختوں میں پڑھیں. وہ آگے آ رہی ڈیٹیل بات. اور تو یہ سنتیں پیچھے دبائی آتے ہیں. اور اس وقت بھی الحمدللہ میری عقل نہیں مانتی تھی. وہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھے. وہ عقل بھی مانتی ہے. اب پیچھے سنتیں بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں, سنتوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں, سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن فرض نماز ہو رہی ہے اور آپ علیحدہ سے اپنا کام جو ہے وہ نکالا ہوا ہے اور آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, اور پھر اس میں یہاں تک مسئلہ لکھا کہ جب تک 1 رکعت مل جائے اس وقت تک آپ کر سکتے ہیں, یعنی 1 رکعت بھی قضا کر سکتے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ وہ معاملہ تھا, میں نے کہا یہاں پر میں کلیئر کر دوں. لہٰذا 2 صحابہ سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی اس حدیث کے راوی جو بخاری اور مسلم میں ہے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز ہی نہیں جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. اور دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ, دوسرے راوی وہ امام عبادہ بن صامت اور امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما, دونوں اس حدیث کے راوی ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, نہ تمام ہے نہ مکمل ہے, ناقص ہے. دونوں الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی سورۃ الفاتحہ خود بھی پڑھتے تھے اور اس کی تلقین بھی کیا کرتے تھے. لہٰذا اب یہ معاملہ سختوں والا بھی میں ذرا کلیئر کر دوں کھول کر. امام بخاری کی کتاب جز القراء سے ورڈ بائی ورڈ امام بخاری کے میں الفاظ بیان کرنے لگا ہوں, خصوصاً ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے لیے, کیونکہ وہ بھی اس میں الا ماشاء اللہ غلطی کا شکار ہے. جز القراء حدیث نمبر ہے 36. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سکتہ فرمایا کرتے تھے. 2 سکتے, ایک
فاتحہ سے پہلے اور ایک رکوع میں جانے سے پہلے، لیکن یہ پہلی رکعت میں. دوسری رکعت ڈائریکٹ فاتحہ سے شروع کرتے تھے، رکوع سے پہلے والا سکتہ اس میں ہوتا تھا. تو اب امام بخاری کے ذرا کامنٹ سنیں اسی حدیث نمبر 36 کے تحت. وہ کہتے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن تابعی، میمون بن مہران تابعی اور سعید بن جبیر تابعی رحمہم اللہ اجمعین. سعید ابن جبیر کے تو کیا کہنے، الحمدللہ شیعان علی میں سے تھے اور مخالفین بنو امیہ تھے، اور یہ وہی ہیں جن کو حجاج ابن یوسف نے اپنے دربار میں قتل کروایا تھا. اور بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ باقی لوگوں کے قتل کے بدلے میں تو مجھے ایک دفعہ قتل کیا گیا، لیکن سعید ابن جبیر کے قتل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ روزانہ مجھے قتل کرتا ہے، جو میں نے اس نیک انسان کو قتل کیا. اور عبداللہ ابن عباس کے سب سے بڑے شاگرد، بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث کے راوی سعید ابن جبیر رضی رحمت اللہ علیہ، رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ. یہ 3 تابعی کا امام بخاری لکھ کے کہتے ہیں. اور دیگر اسلاف رحمہم اللہ سختوں میں قرات کے قائل تھے، سختوں میں، جب امام خاموش ہوتا ہے. اور ان کی دلیل یہی حدیث ہوا کرتی تھی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز ہی نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. پھر جب امام قرات کرتا تو وہ خاموش ہو جایا کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر عمل ہو. یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. تو کہتے ہو جی مکی آیت ہے، امام بخاری نے نہیں پتا ہے مکی آیت ہے، امام بخاری کہہ رہے ہیں تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو اور اس آیت پہ بھی. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 204، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت اس کو سنا کرو اور خاموشی اختیار کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بھی عمل ہو جائے، کیونکہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. امام بخاری نے وہ آیت لکھ دی سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا گویا اس نے اللہ کا حکم مانا. وہ کہتے ہیں یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا جی وہ قرآن اور حدیث ٹکرا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں ٹکرا رہے. قرآن پر بھی عمل کریں گے کہ امام جب تلاوت کرے گا ہم خاموشی اختیار کریں گے، اس کے سختوں میں پڑھیں گے، حدیث پر بھی عمل کریں گے. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سخت بات کی. جو لوگ سورۃ الفاتحہ نہیں امام کے پیچھے پڑھتے، انہوں نے پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 بھی ساتھ لکھ دی، جس کے کانٹیکسٹ میں نے مسئلہ نمبر 31 ریکارڈ کروایا تھا، اجماع کی حجیت والا، کہ جو کوئی رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے بعد اس کے کہ اس پر حق واضح ہو چکا ہے. یعنی رسول اللہ کی مخالفت کیا؟ امام بخاری یہ بتانے چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. تو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنا رسول اللہ کی مخالفت ہے، بعد اس کے کہ اس پر حق کھل چکا اور مومنین کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی کس کے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کے. تو پھر وہ جس گمراہی میں سرگرداں ہیں ہم اسی گمراہی میں اسے رہنے دیں گے اور آخرت میں اسے آگ کا مزہ چکھائیں گے، دوزخ کی آگ کا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اتنی سخت یہ آیت امام بخاری نے اس جگہ پر نقل کی، حدیث نمبر 36 کے اندر جز القراء امام بخاری کی کتاب ہے. اور یہ نہ سمجھیے گا بھائیو امام بخاری نے کوئی خود سے فتویٰ لگایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساری احادیث کے راوی ہیں، ان کا قول صحیح سند کے ساتھ جز القراء میں امام بخاری نے 274 نمبر پر حدیث وہ نقل کی، حدیث موقوف، وہی جو آپ کے اس ریفرنس پیج کے اوپر سیکنڈ لاسٹ لکھی ہوئی ہے. للامام سکتتان، امام کے لیے ہیں 2 سکتے. فاغتنموا القراءۃ فیہما بفاتحۃ الکتاب، تو ان 2 خاموشیوں اور سکتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کو غنیمت سمجھو. اور اس سے بھی بڑھ کر سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نقل کیا، بلکہ یہ مرفوع حدیث کے درجے میں ہی آ جائے گی یہ بات. امام بہقی نے اپنی کتاب کتاب القراء کے اندر حدیث نمبر 301 اور 302 انہی 2 سختوں کے بارے میں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے. سنن ابی داؤد میں آتا ہے. پھر کچھ صحابہ نے کہا آپ انسان ہی ہیں، کوئی بعض کہا تھا آپ جذبات میں بھی کوئی بات کر دیں، تو انہوں نے حدیثیں لکھنا چھوڑ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان پکڑ کر فرمایا کہ اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو
تو یہ حدیثیں لکھا کرتے تھے، اور صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ سے بھی زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس ہے، کیونکہ میں زبانی یاد رکھتا ہوں اور وہ لکھ لیتے ہیں، اور انہی کا وہ صحیفہ صادقہ بھی موجود ہے جس کے قلمی نسخے بھی مل چکے ہوئے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو کتاب القراء امام بہیقی کی 301 اور 302 نمبر حدیث، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکتہ کرتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات شروع کرتے تو ہم خاموشی اختیار کر لیتے، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے یعنی دوسرا سکتہ کرتے تو پھر ہم قرات کرتے، یعنی ہم سے مراد جو بعد میں شامل ہوئے ہوتے۔ اور کیوں کرتے؟ ساتھ ہی اسی حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ ہر وہ نماز جس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، اس لیے ہم نماز میں سورہ فاتحہ بھی سکتوں میں پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ بھائیو، بالکل حق واضح ہو گیا، خود ہی فیصلہ کریں کہ سیف سائیڈ کون سی ہے۔ اور یہاں پر میں فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن یہ حدیث میرے ایمان کا تقاضا ہے، میں ضرور بیان کروں۔ سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 866 اور سنن ابن ماجہ میں 1426 اور مسند امام احمد میں موجود ہے، المستدرک للحاکم میں موجود ہے، امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، جس کی نماز درست نکل آئی اس کے اگلے سارے معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور جس کی نماز درست نہ نکلی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس کی نماز درست نہ نکلی، ناقص نکلی، تو اس کے سارے معاملات آگے مشکل در مشکل ہوتے جائیں گے اور ذلت اور رسوائی اس کا انجام ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ آخری علمی پوائنٹ نمبر 3، اور وہ ہے پوری گفتگو کا کنکلوژن انشاءاللہ 10-12 منٹ میں، اور وہ ہے بھائیو امام بخاری رحمہ اللہ کا باب۔ یہ میں نے پہلے نہیں بتایا تھا، اب اتنی گفتگو کے بعد آپ کو سمجھ آئے گا کہ امام بخاری کیوں تڑپ کے باب باندھ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث جو 756 نمبر ہے، اور صحیح مسلم میں بھی ہے 874، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ اس حدیث پر امام بخاری کا باب، اور باب محدث کا فہم ہوتا ہے۔ باب کیا ہے سنیں، قرات کا واجب ہونا، واجب ہے قرات دونوں کے لیے، چاہے امام ہو یا مقتدی، ہر نماز میں، سفر میں اور حضر میں، چاہے وہ نماز جہری ہو چاہے سری ہو۔ یہ باب کی ہیڈنگ ہے امام بخاری کی۔ وہ کہتے ہیں امام نے بھی فاتحہ پڑھنی ہے، مقتدی نے بھی، چاہے وہ سفر میں ہے چاہے وہ مقیم ہے، چاہے وہ جہری نماز ہے یعنی مغرب عشاء اور فجر، چاہے سری نماز ہے چاہے ظہر اثر ہے۔ لیکن جہری نمازوں میں سکتات کرنے ہوں گے، وہ میں پہلے بیان کر چکا، لہٰذا مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اس معاملے میں ہمارے اہل سنت میں سے ہی ایک گروہ، جس کو میں کچھ غلطیوں کے ساتھ اہل سنت میں ہی شمار کرتا ہوں، اگرچہ وہ ہم پہ فتوے لگاتے ہیں لیکن اب ان میں کافی ٹالریشن آ چکی ہے، ٹالرنس، جماعت المسلمین والے، ان کا موقف الحمدللہ حق پر مبنی ہے۔ اس معاملے میں حنفی ایک ایکسٹریم کو جا چکے ہیں اور اہل حدیث دوسری ایکسٹریم کو، لیکن سارے اہل حدیث نہیں، اہل حق بھی موجود ہیں علماء عرب میں بھی اور پاکستان میں بھی، میں آگے بتا بھی دیتا ہوں اسی کنکلوژن کے اندر، کہ جماعت المسلمین والوں کا موقف درست ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آیت کا فہم سلف نے یہی لیا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی بلند آواز کے ساتھ، مگر سکتوں کے اندر، اور سرن میں تو مسئلہ ہی نہیں، اور اس میں آپ نے سورت بھی پڑھنی ہے۔ اور یہ معاملہ کو بھائیو آج نہیں بگڑا، یہ بہت پہلے کا معاملہ بگڑا ہوا ہے، تابعین کے دور سے۔ اب وہ آ جائیے تابعین کا فتویٰ، اسی تابعی کا جس کا میں نے تعارف کروایا، سعید ابن جبیر، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد اور جلیل القدر تابعی، ہزاروں احادیث کے وہ راوی، سعید ابن جبیر کا فتویٰ ہے، میرے پہ کسی نے غصہ نہیں کھانا، اب آ رہی ہے ذرا کڑوی بات، مجھ پہ کوئی غصہ نہ کھائے،
حدیث نمبر 34 جز القراء میں امام بخاری نے لی ہے، میں نے نہیں نقل کی، امام بخاری، اور یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اور شکر الحمدللہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا ترجمہ اور حکم لگ کے امام بخاری کی جز القراء مارکیٹ میں آ چکی ہے، مکتبہ اسلامیہ کی، انہوں نے بھی اس پر صحیح سند کا حکم لگایا ہے، لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ اب یہ میں لفظ ب لفظ امام بخاری نے جو الفاظ سعید ابن جبیر کے نقل کیے وہ پڑھنے لگا ہوں دل کو تھام کے۔ عبداللہ بن عثمان تبع تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سعید ابن جبیر تابعی رحمہ اللہ سے پوچھا کیا میں امام کے پیچھے قرات کیا کروں؟ فرمایا ہاں، اگرچہ تو اس کی قرات سن رہا ہو تب بھی پیچھے قرات کیا کر۔ یعنی امام جہری نماز میں قرات کر رہا ہے اور تجھے آواز آ رہی ہے تب بھی تو نے پیچھے قرات کرنی ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے پیچھے پیچھے کرنی ہے۔ اگلی بات وہ فتویٰ لگانے لگے ہیں، وہ جناب اگر بڑی کوڑی گولی آن لگی ہے بیٹا، اس لیے کہ آج کل کے امام مسجدوں نے ایسی بدعت نکال لی ہے۔ کیا نکال لی ہے؟ بدعت، جو سلف سے ثابت نہیں۔ ہمارے سلف تو، اب تابعی کا سلف کون ہوگا؟ صحابی، ٹھیک ہے، اس سے کم تو نہیں ہوگا سلف۔ سلف کہتے ہیں جو پہلے گزر چکا، جیسے یہ سلفی اہل حدیث کہلواتے ہیں، لیکن سلفی تب ہوں گے جب سلف پہ عمل بھی کریں گے۔ خالی اہل سنت یا سلفی کہلا لینے سے، اہل حدیث کہلا لینے سے تو وہ اسی طرح ہی ہے نا، جیسے میں سب کو کہتا ہوں کہ وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، تو روح افزا کی بوتل کے اندر شراب ڈلی اور باہر روح افزا لکھا ہو تو وہ اس طریقے سے روح افزا تو نہیں بن جائے گا، جامع شیری بھی نہیں بنے گا، نہ نورس بن جائے گا، وہ اندر جو ہے وہی رہے گا۔ تو سیدنا سعید بن جبیر کہتے ہیں بیٹا آج کل کے امام مسجدوں نے، تو آج کل کے بھی امام مسجد وہی انہی کی اولاد ہیں، ایسی بدعت نکالی ہے جو سلف سے ثابت نہیں۔ اسلاف تو تکبیر کہہ کر خاموش ہو جایا کرتے حتیٰ کہ انہیں یقین ہو جاتا کہ مقتدیوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لی ہے، پھر وہ قرات شروع کرتے تو مقتدی خاموش ہو کر ان کی قرات سنا کرتے تھے، اور جو لیٹ شامل ہوگا وہ قرات ہی سنے گا، پھر رکوع میں جانے سے پہلے دوسرا سکتہ ہوگا۔ اب آپ کو سمجھ آئی وہ دوسرا سکتہ کیوں ہوتا تھا اور میں یہاں کیوں کرتا ہوں؟ الحمدللہ۔ لو جی، یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی۔ اسی کانٹیکسٹ میں اب آپ کو امام اوزائی کا قول بھی سمجھ آ جائے گا، کیونکہ امام اوزائی کے قول کو بعض لوگوں نے پھر سہارا لیا کہ جی وہ امام اوزائی تو قائل ہیں کہ امام کے ساتھ ساتھ بھی دبی اور سورہ فاتحہ، تو وہ امام اوزائی ان کے بھی آگے شاگردوں میں سے ہیں، شاگرد بھی نہیں، شاگردوں کے شاگردوں میں سے ہیں امام اوزائی۔ 158 ہجری میں فوت ہوئے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں، اور جن کے ساتھ وہ ایک جعلی مناظرہ بھی رکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا تو امام اوزائی نے آگے، وہ رفع دین کے مسئلے میں جعلی مناظرہ، وہ کوئی مناظرہ نہیں ہوا، جھوٹا بنا کے، یہ وہ امام اوزائی ہیں۔ المتوفا 158 ہجری، انہوں نے مجبوراً اجازت دی تھی کہ امام تو اب چونکہ بدعتی ہو چکے ہیں، اب اماموں سے تو نہیں، اس ٹائم بھی اماموں سے لڑنا بڑا مشکل تھا، آج کل بھی آپ کو پتا ہے وہ مسجدیں نکال دیں گے آپ کو۔ اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کیا کہا تھا وہ اب آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ کتاب القراء امام بہیقی کی کتاب میں پیج نمبر 117 پہ یہ موجود ہے، اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے جز القراء امام بخاری کا جو ترجمہ اور اس پہ حکم لگایا اس کے پیج نمبر 117 پر ہے، اور امام بہیقی کی کتاب القراء میں 247 نمبر حدیث ہے۔ یہ میں نے حوالہ پورا دے دیا، امام اوزائی کا قول۔ شکر ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی یہ نقل کر دیا، ورنہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہوتا، مطلب کہ یہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں۔ امام بہیقی نے بھی نقل کیا، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے جز القراء امام بخاری کے اس میں 117 نمبر پیج میں اردو میں ترجمے میں۔ امام اوزائی کا قول ذرا سنیں جی۔ امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تکبیر اولیٰ کے بعد سکتہ کرے اور قرات کے بعد بھی سکتہ کرے۔ امام کی کیا ذمہ داری ہے؟ تنخواہ لے کے سائڈ پہ ہو جائے؟ نہیں، امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تکبیر اولیٰ کے بعد سکتہ کرے اور قرات کے بعد بھی سکتہ کرے، تاکہ اس کے پیچھے والے مقتدی بھی فاتحہ پڑھ لیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے، وہ آخری جملہ لیا ہے دیکھو جی، امام اوزائی کہتے ہیں نہ ہو سکے تو دبی آؤ۔ اب پچھلی بات بھی تو دیکھیں نا، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہ وہی بات۔ اگر یہ نہ ہو سکے، یعنی کہ مولوی صاحب تواڈے تے فتویٰ لان تے تواڈی پھینٹی لانے تے چکر وچ پے جان، اگر یہ نہ ہو سکے تو مقتدی امام کے ساتھ فاتحہ پڑھ لے اور جلدی جلدی ختم کر کے اس کی قرات سن لے۔ یہ انہوں نے مجبوراً بات کی تھی،
کہ مولوی قابو نہ آئے تو بھائی مولوی نہ لڑیں، بڑا ڈاڈا ہوں چپ کر کے اپنی فاتحہ پڑھ کے جلدی جلدی آپ قرات سن لینا مجبوراً۔ سعید ابن جبیر کا تو میں نے بتا دیا، انہوں نے کہا تو یہ امام ہی بدعتی ہیں، لیکن اب اس کا یہ رزلٹ بھی نہیں نکالنا چاہیے کہ بدعتی امام کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب اس معاملے میں جماعت المسلمین والے پھر ایکسٹریم پہ چلے گئے، انہوں نے کہا ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، یہ بدعتی ہیں، تو یہ بالکل مسئلہ غلط ہے۔ بدعتی امام کے حوالے سے 2 حدیثیں زبانی یاد کر لیں، ہر مسلمان کو، یہ بخاری میں ہیں دونوں حدیثیں، اور یہ میں کہتا ہوں مولویوں کو بخار چڑھانے والی حدیثیں ہیں، 694 اور 695 نمبر نوٹ کر لیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، صحیح بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور الحمدللہ اس کے راوی بھی امام ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ امام اگر ٹھیک نماز پڑھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تجھے نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر امام نے غلط نماز پڑھائی تو اس کی غلطی کا وبال اسی پر ہوگا، تجھے ثواب پورا ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ مجھے اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ بریلوی دیوبندی رفع الیدین نہیں کرتے ہیں تو نماز ہی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ اگر امام غلط نماز پڑھا رہا ہے اس کی غلطی کا وبال اس پر ہوگا، تجھے ثواب پورا مل جائے گا۔ حضور تو پوری امت کے نبی ہیں، حضور کو پتا تھا کیا مصیبت امت پہ ٹوٹنے والی ہے، لیکن یہ آپ نے آج تک حدیث سنی تھی کبھی؟ یہ میں نے دریافت کی ہے صحیح بخاری کے اندر سے، مگر کوئی ڈبکی نہیں ماری اس میں، صحیح بخاری میں نماز کے چیپٹر میں 694 نمبر۔ لیکن یہ مولویوں کی پیٹ پہ لات پڑتی تھی، انہوں نے کہا یہ روایت لوگوں کو پتہ چل گئی تو لو جی ہماری ڈیڑھ ڈینٹ کی جو لادہ لادہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں تو ختم ہو جائیں گی، سارے لوگ کہیں گے جتنا ٹائم ہو جی نماز پڑھ لو۔ یہ سمجھے مولوی بہت سمجھدار ہے اس مسئلے میں۔ بہرحال، اور 695 نمبر، سیدنا و مولانا خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین مولا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا فتویٰ امام بخاری لے ہیں اس کے بعد، اور قربان جاؤں امام بخاری نے اس فتوے کے اوپر، اس حدیث کے اوپر عثمان ابن عفان کی، صحیح بخاری میں باب باندھ دیا ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم، کہ بدعتی کے پیچھے بھی نماز پڑھیں گے اور باغی کے پیچھے بھی پڑھیں گے۔ اور پہلے قول لے کر آئے اوپر کہ حسن بصری فرماتے ہیں، تابعی 70 صحابہ کے شاگرد، کہ بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بھائی تسی تو ویسے ہی ٹینشن نہ لیا کرو، آپ تو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ آپ تو اپنے رب اور اپنے درمیان جو نماز والا معاملہ ہے وہ تو تعلق قائم ہے، نصفہا لی، آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے۔ جو فاتحہ نہیں پڑھتے ان کی ٹینشنیں ہیں، جو فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو کسی کے پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں اپنے رب سے، تو ان کا تعلق قائم ہے۔ تو 695 نمبر صحیح بخاری میں حسن بصری کا قول لے کر آئے، اس کے بعد حدیث لے کر آئے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے آ کے پوچھا کہ اے امیر المومنین، ہمارے امام تو آپ ہیں، اور فتنوں کا امام مسجدوں پر قابض ہے، مسجد نبوی پر قابض ہے، اور وہ ہماری امامت کرواتا ہے۔ فتنوں کا امام وہ باغی جو سیدنا عثمان کو شہید کرنے کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے، اس وقت تو ارادہ نہیں تھا شہید کرنے کا، لیکن بعد میں وہ پھر انہوں نے مسلمان تھے۔ اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی کیا بدعت ہوگی کہ خلیفۃ المسلمین کی شہادت پہ کوئی اتر آئے اور اس کو گھیر لے۔ لیکن سیدنا عثمان خلیفۃ المسلمین تھے، انہوں نے ان کے پروٹیسٹ کے اوپر ایک انگلی کے اشارے سے سارے قتل ہو سکتے تھے، 300-350 بندہ تھا، لیکن ان کا پروٹیسٹ کا حق ہے، کریں، اگر میری پالیسی سے اختلاف ہے، تلوار کے زور پہ نہیں روکا۔ تو صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین امام تو آپ ہیں ہمارے، نماز ہمیں یہ فتنہ گر امام پڑھاتا ہے، کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں؟ تو سیدنا عثمان نے یہ نہیں کہا کہ 1.5 اینٹ کی مسجد لادا کر لو، انہوں نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں کا ایک ایسا کام ہے جو اجتماعی نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، کن کا؟ بدعتیوں اور باغیوں کا۔ اور اس سے بڑی بدعت کیا ہوگی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان خلیفۃ المسلمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کے خلاف کھڑے ہو جانا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اس سے بڑی کیا بدعت ہوگی؟ ان کی نماز پڑھو ان کے پیچھے، اور برائی میں ان سے الگ رہو، برائی کا وبال، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ معاملہ بالکل قریب۔ اب یہ دیکھیں جو سنن ابی داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے،
وہ حدیث پوری اسی طرح ہے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے تو میرے خلفائے راشدین کو لازم پکڑ لینا، میری سنت کو اور ان کی سنت کو. تو اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انڈورس کر کے گئے ہیں. اگر کوئی جی حضرت عثمان کا فتویٰ میں نہیں مانتا، سارے صحابہ کا اجماع ہوا ہے اس فتوے پہ، وہ نماز پڑھتے تھے ان کے پیچھے. تو الحمدللہ، بلکہ سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے متقی صحابی جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں رجل صالح، وہ کہتے تھے جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے اور یہ ہمیں سلام کریں گے، ہم سلام کا جواب بھی دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. تو عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے تھے اور خوارج صحابہ کو کافر کہتے تھے. مولا علی کو کافر کہتے تھے خوارج، نعوذ باللہ من ذالک. اور مولا علی نے ان کے جنازے بھی پڑھائے ہیں، ان کو مسلمان ٹریٹ کیا ہے، کہا بھائی تھے میرے بگوڑے ہو گئے. یہ ہے فتنوں کا دروازہ اور فتویٰ کا اور کفریہ اور یہ اس طرح کی تکفیری سوچ کو ختم کرنا خلفائے راشدین کا. الحمدللہ. بہرحال اس حوالے سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 75B، بدعت سے متعلق 5 اشکالات کا تحقیقی جائزہ اور بدعتی امام کے پیچھے نماز کا مسئلہ. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات الحمدللہ بیان کی ہے. لہٰذا اب یہ پوری تھیم پتہ چل گئی کہ سختوں میں پڑھنا ہے. اسی سے اجتہاداً بھی یہ مسئلہ نکلے گا، کیونکہ تھیم کو آپ فالو کریں کہ جب امام پڑھ رہا ہو اس وقت آپ نہ پڑھیں. اس پہ الحمدللہ ہمارے اہل حدیث بھائی کی اکثریت عمل بھی کرتی ہے، کیونکہ آج ان کی سختی آئی ہوئی ہے تو جو ان کی صحیح بات ہے اس پہ میں ان کو سپورٹ کروں گا. اس بات پر یہ اجتہاداً مسئلہ جو مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 26,513 نمبر حدیث ہے، جلد 6 اور صفحہ 288 پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت پر وقفہ کرتے تھے اور ہر آیت ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، جس طرح میں بھی پڑھتا ہوں. اب اگر آپ وقفہ کریں گے اور ٹھہر کر پڑھیں گے تو چھوٹا سا آپ کو بیچ میں سکتہ مل جائے گا، اس میں آپ ساتھ ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں. یہ اجتہاداً مسئلہ نکل رہا ہے. افضل تو وہی ہے، لیکن یہ مسئلہ بھی اجتہاداً جواز کی حد تک نکلتا ہے. تو ساتھ ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھے، لیکن ان چھوٹے چھوٹے سکتوں میں. اور آپ جو نماز محمدی والا میرا جو لیکچر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی کلپ موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی نماز کے کچھ کلپ اپلوڈ ہوئے ہیں. اس میں نے یہ سارا معاملہ کر کے بھی پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ ان وقفوں میں کیسے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے. الحمدللہ ہم تو سارے سکتے کرتے ہیں، رکوع سے پہلے والا بھی کرتے ہیں. آپ سب کو اس حوالے سے یہ بات پتہ ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. دو سکتے ہیں امام کے پہلی رکعت میں اور باقی تمام رکعتوں میں ایک ایک سکتہ ہے رکوع سے پہلے والا سکتہ یعنی قرات کے بعد. الحمدللہ بھائیو 22 مئی 2009 کو میں نے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے پیچھے پہلی دفعہ نماز جمعہ پڑھی راول پنڈی میں. اسلام آباد میں میری جاب ہے تو وہیں سے میں ساتھ ہی ٹوین سٹی ہیں. تو میں نے پہلی دفعہ ان کے پیچھے جب نماز جمعہ پڑھی تو انہوں نے یہ سکتے کیے اور میں بڑا ریلی شاکڈ ہوا کہ یہ رکوع سے پہلے اتنا لمبا سکتہ انہوں نے کیا. تو پھر میں نے نماز کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ بھئی سنت ہے. تو میں نے کہا یہ تو میں نے آپ کو ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے اور تو یہ سنت کوئی نہیں کرتا. انہوں نے مجھے بعد میں پتا چلا کہ جماعت المسلمین والے بھی کرتے ہیں اور علماء عرب تو کرتے ہی ہیں, ان میں سب تو نہیں کرتے. مسجد نبوی کے جو امام ہے امام حذیفی وہ تو اتنا لمبا سکتہ کرتے ہیں کہ آپ 2 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ عرب میں بھی, آپ کویت کے اندر چلے جائیں, باقی عرب ملکوں میں UAE میں چلے جائیں, وہاں پر بھی لوگ وقفے کرتے ہیں اور اتنے لمبے لمبے سکتے ہیں کیونکہ عملی تواتر وہاں چلتا آ رہا ہے نا. امت کے اجماع اور عملی تواتر نے یہ چیز ٹرانسلیٹ کی ہے نا عربیوں کو. ہم تک تو دین ٹرانسلیٹ ہو کے پہنچا ہے نا, تو اس میں پھر مولوی گھس گئے, تو وہاں عملی تواتر بھی اس حوالے سے چل رہا ہے. اور الحمدللہ میں اہل حدیث کے لیے خصوصاً یہ بات بتا رہا ہوں کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے, میں نے خود دیکھا, بلکہ 17 جون 2009 کو جب میں نے ان کا 100 سوالات کا انٹرویو ریکارڈ کیا تو مغرب کی نماز میں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے مجھے امامت کے لیے آگے کیا. تو میں نے بھی مغرب کی جب نماز پڑھائی تو اس میں سکتے کیے لمبے لمبے. تو انہوں نے مجھے نماز کے بعد ظاہر انہوں نے کیا کہنا تھا, انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ یہ سکتے سنت ہے. تو الحمدللہ میں نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی, انہوں نے بھی میرے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی اور میں نے اس میں لمبے لمبے سکتے کیے اور مجھے اس میں انہوں نے اس کو انڈورس بھی کر دیا اس حوالے سے. اسی طریقے سے اہل حدیث کے لیے میں ایک اور حوالہ دیتا ہوں صلاح الدین یوسف صاحب کا. یہ جناب قرآن پاک اتنا موٹا جو یہ تمام حاجیوں کو مفت دیتے ہیں, یہ انہی کا ہے جو پاکستانی اسکالر ہیں بہت بڑے, صلاح الدین یوسف صاحب. ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی, وہ غلطیاں اپنی جگہ, لیکن الحمدللہ یہ تفسیر میں کہتا ہوں تفسیر ابن کثیر سے بھی بہتر ہے. اس میں بھی کتنی جعلی روایتیں موجود ہیں, اگرچہ اب شیخ زبیر علی زئی صاحب کے حکم کے ساتھ صحیح اور ضعیف کے فرق کے ساتھ وہ آ چکی ہے, لیکن یہ مختصر تفسیر ہے اور ماشاءاللہ حق ادا کیا ہے الحمدللہ. صلاح الدین یوسف صاحب کی آپ صفحہ نمبر 2 اسی آسن البیان کا قرآن کھول لیں, یہ موٹا سعودی عرب سے بھی چھپتا ہے, پاکستان سے بھی. یہ سعودی عرب والی کاپی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے, صفحہ نمبر 2 کھول لیں, سورۃ الفاتحہ کی تفسیر. یہی انہوں نے بیان کیا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے لیکن سختوں میں. اب یہ خود بھی نہیں کہیں کو پتا ہوگا کہ صلاح الدین یوسف صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہے. یعنی ماشاءاللہ علماء کو یہ بات پتا ہے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے, لیکن بعض ضدی ہیں, وہ پھر سختوں کے خلاف کتابیں بھی لکھتے ہیں, وہ جعلی قسم کی روایتیں نقل کر کے کوشش کرتے ہیں تو ظلم کرتے ہیں. اب یہ اہل حدیثوں کے لیے, اب کچھ حنفی بھائیوں کے لیے, بریلوی اور دیوبندی اور اہل حدیثوں کے بھی مشترکہ بزرگ ہیں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ المتوفی 1176 ہجری, ان کی شعراء افاق کتاب ہے حجت اللہ البالغہ, جس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ رفع الیدین کرنے والے مسلمان مجھے زیادہ محبوب ہیں ان سے جو نہیں کرتے, کیونکہ اس کی حدیثیں کثرت کے ساتھ اور بہت زیادہ ہیں. یہاں بھی شاہ صاحب نے الحمدللہ حق گوئی کا مظاہرہ کیا. شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالغہ, ورڈ بائی ورڈ شاہ ولی اللہ کے الفاظ, کیونکہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں یہاں پر, سارے جو فوت ہیں یا زندہ ہیں, سب کی سندیں شاہ ولی اللہ کے ذریعے اوپر تک جاتی ہیں. ان کے بارے میں تو آپ سمجھ لیں ان کا اتنا بڑا سٹیٹس ہے, کوئی ان کے بارے میں بولتا ہی نہیں ہے. تو شاہ ولی اللہ کے الفاظ حجت اللہ البالغہ سے ورڈ بائی ورڈ میں پڑھنے لگا ہوں. وہ فرماتے ہیں مقتدی پر قرات سننا اور خاموش رہنا واجب ہے. وہی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, پس اگر امام جہری نماز میں ہو تو مقتدی نہ پڑھے مگر صرف سکتوں میں. دیکھ لیں, اب شاہ ولی اللہ کو بھی پتا کہ یہ سکتے ہیں سنت, وہ تو احادیث میں نے بتا دی, بخاری اور مسلم میں بھی, سنن ابی داؤد میں موجود, مسند احمد میں بھی موجود. اور امام سری نمازوں میں ظہر اور عصر میں ہو تو مقتدی کو عام اجازت ہے, لیکن اس طرح پڑھے کہ امام کو خلل نہ ہو.
یعنی زور اور اثر کی نماز میں اتنا اونچا نہ پڑے کہ امام ڈسٹرب ہو جائے. یہ کام نہیں کرنا کہ آپ خیر ہے جی پڑھی ہو، امام بھی خاموش ہے تو میں اونچا پڑھنا، نہیں، ایسا خلل نہ ہے. اور یہی میرے نزدیک سب سے بہتر قول ہے. یہ شاہ ولی اللہ کا فتویٰ الحمدللہ سارے کور ہو گئے. اب آخر میں امام بہیقی رحمہ اللہ کا اپنا ایکسپرٹ اوپینین جو انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے اپنی کتاب کو، امام بخاری اور امام بہیقی، اور یہ میری کنکلوڈنگ بات تھی. یہ اب آپ ورڈ بائی ورڈ سن لیں. امام بہیقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب القراء میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پیج نمبر 85 کے اوپر لفظ بہ لفظ ورڈ بائی ورڈ یہ الفاظ لکھے. اب آپ کو بات سمجھ آئے گی امام بہیقی کی. علم حدیث میں معرفت رکھنے والوں کے نزدیک نماز میں 2 سکتوں کی حدیث ہر اس حدیث سے زیادہ ثابت ہے جس سے قرات نہ کرنے والے لوگ دلیل پکڑتے ہیں. اور یہی یعنی سکتوں میں قرات کرنے کا عمل ہے صحابہ، تابعین اور ان کے بعد کے علماء کا، جن کا ہم نے ذکر پہلے کر دیا. صحابہ، تابعین اور بعد کے علماء. اور یہ تمام لوگ امام کی قرات کے وقت خاموش رہنے اور امام کے سکوت کے وقت سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم دیتے تھے، اور ان دونوں میں تطبیق کر کے دونوں باتوں پر عمل کرنے کے قائل تھے کہ آیت پہ بھی عمل کرنا ہے اور حدیث پہ بھی. تطبیق آپٹیمل سولوشن. یعنی آیت کہہ رہی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے اس کو غور کے ساتھ سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور حدیث کیا؟ وہ بخاری اور مسلم کی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. اس میں وہ کہتے ہیں تطبیق کرتے تھے ہمارے سلف الحمدللہ. اور یہی سیم بات امام بہیقی سے بھی پہلے ان کے پردادا استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جز القراء میں لکھ دی حدیث نمبر 36 کے تحت. اور یہی ہے آخری قول جو آج کے لیکچر کا، انشاءاللہ یہ لیکچر اس پہ کنکلوڈ. ابو سلمہ بن عبد الرحمن تابعی، میمون بن مہران تابعی، یہ امام بخاری کے لفظ بلفظ، اور سعید ابن جبیر تابعی اور دیگر اسلاف رحمہم اللہ امام کے سختوں میں قرات کرنے کے قائل تھے. اور ان کی دلیل وہی حدیث ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہوتی مگر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ. پھر جب امام قرات کرتا تو وہ خاموش ہو جایا کرتے تاکہ اللہ کے حکم پر بھی عمل ہو جائے. فاستمعوا له وانصتوا. یہ امام بخاری نے آیت نقل کی ہے، اور یہ مکی آیت ہے فلاں، یہ ہے، یہ کسی کا موقف نہیں ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بھی عمل ہو جائے، کیونکہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی آیت اور احادیث آپس میں نہیں ٹکراتے، جو یہ امیج دینے کی کوشش کی جاتی ہے. اور پھر انہوں نے گاڑا فتویٰ لگایا سورہ النساء آیت نمبر 115 کہ جو لوگ رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بعد اس کے کہ ان پر حق واضح ہو چکا، اور مومنین یعنی صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کی گمراہی میں سرگرداں رہنے دے گا، اور پھر ان کا بالآخر ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.